الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاری صاحب تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صدق اللہ العظیم. جی میٹنگ کے باقاعدہ آغاز سے پہلے تمام پارٹیسپینٹس کا تعارف ہو جائے. چیئرمین صاحب سے شروع کرتے ہیں. جی سر. میں میرا نام ہے جی سردار منصف علی ڈوگر. میں پاک پتن سے ایم پی اے منتخب ہوا ہوں. تو مجھے یہ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بنا دیا گیا ہے اور آج پہلی میٹنگ ہے. تو میں چاہوں گا کہ صاحب حضرات سے تعارف ہو جائے جو بھی تشریف لائیں. جی راجہ صغیر احمد PP7 کوٹا کلر سیدھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہباز علی کھوکھر جی MP لاہور سے جی PP 162 سے جی. اور یہ میں ممبر ہوں جی آپ کی کمیٹی کا. جی سردار صاحب پہلے آپ کو بہت مبارک ہو جی. اور یہ بڑی مشکل سے ایک پہلی دفعہ یہ میٹنگ کال ہوئی ہے تو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جی. اور ساتھ میں چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جی. شکریہ جی. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر عائشہ جاوید ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق MP MLN سے ہے اور میں صوبائی اسمبلی پنجاب کی ممبر ہوں. ڈپارٹمنٹ والے تعارف کروا دیں. ڈپارٹمنٹ سے جو ہے. سر میرا نام عرفان احمد ہے جی اور میں سیکرٹری زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹ ہوں. سر میرا نام مرشد احمد بٹو ہے. میں ڈیپٹی سیکرٹری زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹ. جی محمد اسلم رامے ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ پنجاب. جی نعیم اختر حسین جی ڈپٹی سیکرٹری کمیٹی پنجاب اسمبلی. جی میٹنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جی آج کا ایجنڈا آئٹم ہے بریفنگ ہے ڈپارٹمنٹ کے اور فنکشنز کے. اور جی سیکرٹری صاحب بسم اللہ کریں. سر ود دی پرمیشن آف دی چیئر سر زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کا رولز آف بزنس 2011 کے تحت ایک ڈپارٹمنٹ ہے سر. اس وقت پریزنٹلی ہمارے پارلیمانی سیکرٹری ملک افتخار صاحب ہیں جو MPA ہیں فرام راولپنڈی اور اسپیشل ایڈوائزر راشد اقبال نصر اللہ صاحب ہیں جو اس کو دیکھ رہے ہیں. منسٹر چونکہ ہمارا اپوائنٹڈ نہیں ہے تو ہمارے بیسک پرنسپل کے مطابق جو چیف منسٹر ہیں وہی ہمارے منسٹر ہوں گے سر. سر یہ سیکوینس ہوگا ہماری پریزنٹیشن کا. سب سے پہلے ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کا زکوٰۃ اینڈ عشر کا یا اسپیشلی جو اس کے اندر چیزیں ہیں اس کا تعارف کروائیں گے جی. پھر وہ لیگل فریم ورک ہمارا ہوگا جس کے تحت ہم زکوٰۃ کلیکٹ ہوتی ہے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد ویریس صوبوں میں جب آتی ہے تو اس کی ویریس اسکیمز کے تحت وہ عوام میں جتنے بھی مستحق ہوتے ہیں ان کو ہم وہ تقسیم کرتے ہیں جی. ایڈمنسٹریٹو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہمارا ایک ہی ہمارا ہے وہ ہم آپ سے عرض کریں گے سر. اس کے بعد سرٹن چیلنجز یا ایشوز جو ہم فیس کر رہے ہیں یا جو ہمارے فیوچر کے پلانس ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے وہ آئیں گے سر. سر سب سے پہلے تو جو زکوٰۃ اینڈ عشر ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بنیادی طور پہ زکوٰۃ آرڈیننس 1980 کے تحت 1980 سے یہ زکوٰۃ اور عشر کی کلیکشن شروع ہوئی تھی جو فیڈرل اسٹیچوٹ ہے. جتنی بھی ہماری بینکنگ کمپنیز ہیں جو اسٹیٹ بینک کے نیچے رجسٹرڈ ہیں وہاں سے 1 رمضان کو ایک کمپلسری ڈیڈکشن ہوتی ہے فرام دوز اکاؤنٹس جو پروفٹ بیئرنگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں
اور وہ الٹیمیٹلی CCI کے فارمولے کے تحت آفٹر ڈیڈکشن آف شیئر فار دی گلگت بلتستان ارلیئر فاٹا اور KPK کے جو پرانے ریجن سے، اس کے بعد پھر وہ 57.8% ہمارے پاس پنجاب کا جو شیئر ہے اس کے مطابق آتی ہے سر۔ یہ سر وہ فارمولہ ہے ڈسٹریبیوشن کا، جب یہ سینٹرل گورنمنٹ، ہماری فیڈرل گورنمنٹ سینٹرل لیول پہ اس کو کلیکٹ کر لیتی ہے، تو اس میں جو 93% ٹوٹل ہمارا ریمیننگ بچتا ہے وہ 4 پروونسز میں تقسیم ہوتا ہے۔ اس میں پنجاب کا شیئر 57.36% ہے، سندھ کا 23.71% ہے، اور KPK کا شیئر وہ 7% کے اضافے کے ساتھ ڈفرینٹ ہے سر۔ ICT GB کا 7% ہے، اور یہ ٹوٹل اس طرح 100% بنتا ہے جی۔ یہ اینڈ پہ ہے جی اس میں، ہاں جی۔ اس سے واپس کیسے جائیں گے؟ نیکسٹ نہیں ہے ادھر، یہ تو دوسری آ گئی، آگے کرتے جائیں، نہیں واپس کریں گے، واپس کریں گے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر۔ یہ ہمارا جو ایوریج کلیکشن ہوتی ہے جو پنجاب کے شیئر آتا ہے وہ تقریباً 4.5 بلین سے لے کے 5-6 بلین تک جاتا ہے جی، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو سینٹرل بینک کا بیسک ڈسکاؤنٹ ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر سینٹرل بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہائر سائڈ پہ ہو، جیسے لاسٹ فائنینشیل ایئر میں 27% کے اراؤنڈ تھا، تو سب سے زیادہ کلیکشن جو ہے وہ ہوئی ہے اور ہمیں 6.5 بلین روپیہ ملا ہے، جبکہ لاسٹ ایئر انٹرسٹ ریٹ کم تھا اور یہی کلیکشن جو ہمیں پنجاب کے شیئر کے مطابق ملی وہ تقریباً 4.4 بلین تھی جی۔ ڈپارٹمنٹ یہ جتنے بھی اس کو زکوٰۃ کے پیسے ملتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے اکاؤنٹ 3 اسٹیٹ بینک کا جو ہے اس کا پارٹ بنتا ہے، اور اس کا جو آڈٹ ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پریویو میں آتا ہے، اور اس کا جو اکاؤنٹ ہے اس پہ جو دیگر لاز ہیں پروونشل گورنمنٹ کے، ناٹ بینگ اے کنسالیڈیٹڈ اکاؤنٹ اور ناٹ بینگ اے پروونشل ون اکاؤنٹ، وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتے۔ اسی لیے اس کا جو ٹوٹل سپرنٹینڈنٹ اینڈ کنٹرول ہے وہ پنجاب زکوٰۃ اینڈ عشر کونسل جو کانسٹیٹیوٹڈ انڈر دا لا ہے اس کے تحت ہوتی ہے جی۔ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ویریس اسکیمز ڈیولپ کی ہوئی ہیں، جس میں سبسسٹنس لیول کی، ریہیبلیٹیشن کی، فری ہیلتھ کیئر سروسز، اسکل ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل اسٹائپینڈس، اور جنرل اور ریلیجس ایجوکیشن کے لیے جو دینی مدارس کی ہیں وہ ساری وہ آگے ہم گزارش کریں گے جی۔ بنیادی پرپس جو زکوٰۃ کا ہے وہ جتنے بھی ہمارے مستحق جو اکنامک سٹراٹا میں اس مقام پہ ہیں جن کو ہم انڈائیجنٹ پیپل کہتے ہیں، یا تو وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنی لیونگ مکمل پوری طرح اپنی انکم میں سے کر سکیں، یا وہ کمانے کے قابل نہیں ہیں کسی سے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ایک نہایت ہی جسے کہتے ہیں سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک ہے۔ جو زکوٰۃ اور عشر دونوں سر لیگل ایشوز ہونے کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پہ شرعی مسائل ہیں، ہمارے دین کے جو ویریس ہمارے ہیں جو فیچرز ہیں ان کا ایک پارٹ ہے ہمارے اکنامک سسٹم کا، جو اور اس کا حکم چونکہ قرآن میں دیا ہوا ہے، اور زکوٰۃ کو اور عشر کو قائم کرنا جو ہے وہ ہر اسلامی یا مسلم ریاست کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ مصارف زکوٰۃ جو ہیں از روئے شریعہ جو ہمارے پاس آتے ہیں، جو قرآن پاک کی ایک آیت سے ہم نے اخذ کیے ہوئے ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ فقراء ہیں، دوسرے نمبر پہ مساکین ہیں، تیسرے نمبر پہ عاملین زکوٰۃ ہیں جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں، چوتھے نمبر پہ تالیف قلب کے لیے، یعنی ایسے نو مسلم جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہو ان کی دل جوئی کے لیے یہ پیسے استعمال ہو سکتے ہیں۔ پانچواں پرپس جو قرآن پاک میں دیا گیا ہے وہ غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے ہے۔ چھٹا قرض داروں کے قرضہ کی ادائیگی کے لیے ہے۔
7واں اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے لیے اور 8ویں نمبر پہ مسافروں کے لیے ہے سر. یہ اس کے وہ مصارف ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں. انہی کے تحت ہماری کونسل جو ہے ویریس اسکیمز انہی لوگوں کے لیے ڈیولپ کرتی ہے تاکہ ایک تو شرعی طور پہ جو مصارف ہیں ان کو فالو کیا جائے اور دوسرا جو مستحق لوگ ہیں ان کی حد المقدور امداد کی جا سکے. یہ سر وہی چیز ہے, اسی کی ریپیٹیشن ہے کہ یہ اسسٹنٹ ٹو نیڈی اینڈ انڈائیجنٹ اینڈ پورلی particularly orphans or widows and handicapped and disabled eligible to receive zakat under Sharia for their subsistence or rehabilitation either directly or indirectly. بنیادی طور پہ ایسے لوگ جو یتیم کی کیٹیگری میں آتے ہیں, جو وڈوز ہیں, ہینڈی کیپڈ ہیں, ڈسیبلڈ ہیں, بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ یا تو ان کا روزگار نہ ہو, یہ روزگار کمانے کے قابل نہ ہو, یا وہ روزگار جو کما رہے ہیں وہ ان کی سبسسٹنس سے بہت کم ہو, یعنی ان کو جتنی چیزیں جتنے ریسورسز چاہیے ان سے اس حد تک وہ نہ کما پا رہے ہیں, تو ان کو ہم انڈائیجنٹ یا مستحق لوگ کہتے ہیں جی. سیکنڈلی ہم یہ زکوٰۃ کے فنڈ جو ہیں اگر کوئی ہوم لیس یا نیچرل کیلمٹیز کی وجہ سے کوئی نقصانات ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, جیسے سیلاب یا زلزلے کی صورت میں یا کسی اور ایسی آسمانی آفات کی صورت میں اگر لوگوں کے گھر یا ان کے روزگار ختم ہوتے ہیں ان کو بھی یہ دیا جا سکتا ہے جی. وہ انڈائیجنٹ کے زمرے میں, مستحق کے زمرے میں آ جاتے ہیں جی. اس کے بعد سر جو یوٹیلائزیشن کا اگلا ہم ہے وہ ایکسپینڈیچر آن کلیکشن ڈسبرسمنٹ ایڈمنسٹریشن آف زکوٰۃ, یعنی زکوٰۃ کے جو جتنے بھی اخراجات ہمارے ہوتے ہیں, جیسے ہم لاسٹ 5-6 سالوں سے ہم لوگ برانچ لیس بینکنگ کے ذریعے یہ تقسیم کر رہے ہیں, اور لوگ بایو میٹرک ویریفیکیشن اپنے موبائل نمبر پہ ان کو میسج آتے ہیں اور بایو میٹرک ویریفیکیشن سے وہ لے لیتے ہیں. تو جن ایسی برانچ لیس بینکنگ یا یہ جو ہماری موبائل بینکنگ کمپنی سے ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے چارجز بھی ہم اس میں سے ہی ادا کرتے ہیں جی. اس کو کسی بھی نان انٹرسٹ بیئرنگ یعنی کوئی بھی انسٹرومنٹ اگر بینکنگ ہے اس میں بھی انویسٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن زکوٰۃ کو نہ تو ہم کسی انٹرسٹ والے اکاؤنٹ میں رکھ سکتے ہیں اور نہ اس پہ انٹرسٹ لے سکتے ہیں جی. اور اگر علماء حضرات اس کے علاوہ بھی کوئی اسپیسیفک سرکمسٹانسز میں کسی چیز کی نشاندہی کریں تو اس پرپس کے لیے بھی یہ استعمال ہو سکتی ہے جی. اس کا جو آئینی اور قانونی لیگل فریم ورک ہے اس کا آغاز ہمارے آرٹیکل 31 آف دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 کی دفعات سے ہوتا ہے, جو یہ پابند کرتی ہے کہ ریاست جو ہے وہ اسلامی اقدار کی پابندی کے لیے اور اسلامی معاشرت قائم کرنے کے لیے اپنی تمام تر وسائل کو بروئے کار لائے گی. اور یہ بنیادی طور پہ یہ سسٹم 1980 میں زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس 1980 کے تحت ضیاء الحق صاحب کے دور میں شروع کیا گیا تھا, اور فیڈرل گورنمنٹ لیول پہ جو زکوٰۃ بینکنگ کمپنی سے کلیکٹ بھی ہوتی ہے وہ بھی اسی آرڈیننس کے تحت ہوتی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنا ایک زکوٰۃ اینڈ عشر ایکٹ 2018 پروملگیٹ کیا ہے, اور اس 2018 کے جو ہمارا پنجاب زکوٰۃ اینڈ عشر ایکٹ ہے اس میں جو اوور آل سپرنٹینڈنٹس کنٹرول ہے فائنینشیل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ریگارڈنگ ڈسٹریبیوشن یا جو ہماری زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ کار یا بجٹ کا ہے, وہ سارے کا سارا پنجاب زکوٰۃ اینڈ عشر کونسل میں ہے جس کا آگے ہم ذکر کریں گے جی. اسی طرح ہمارے جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کی حد تک ہمارے جو چیزیں ہیں اس میں پنجاب گورنمنٹ کے رولز آف بزنس 2011 ہے, جو ڈپارٹمنٹ کے اندر ہماری جو پوسٹیں کریٹڈ ہیں یا ہمارا جو سٹرکچر ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ہیں جی. ہماری جو پنجاب زکوٰۃ اینڈ عشر کونسل ہے اس کے ڈیسیژنز ہمارے لیے یعنی تقسیم زکوٰۃ کے لیے ہم لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. وہ یہ سر ہمارا اوور آل ایک سٹرکچر ہے جس کے تحت ہماری زکوٰۃ جو ہے اس کی تقسیم کا جو اوور آل
ایئرلی پلان یا بجٹ یا ایلوکیشن آپ اس کو کہیں وہ منظور کی جاتی ہے. سب سے اوپر سر پنجاب زکوٰۃ اینڈ عشر کونسل آتی ہے جو ایک فنینشیل ایئر کے اندر ہونے والی جتنی بھی ہماری اسکیمز کے اخراجات ہیں اور جتنی بھی ہماری ڈسٹرکٹ اینڈ ضلعی کمیٹیز کی تشکیل ہے, چیئرمینوں کی تشکیل ہے, یا اس سے نیچے جو ڈسٹریبیوشن ہے یا کس سیکٹر میں کتنے پیسے جانے ہیں اس کا پورا تعین کرتی ہے. سیکٹر صاحب یہ CCI کیا ہے؟ سر کونسل آف کامن انٹرسٹ. ضلع لیول پہ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹیز ہیں جن کو چیئرمین ہیڈ کرتے ہیں اور اس کے نیچے ان کے ممبرز ہوتے ہیں. اور ڈسٹرکٹ اینڈ زکوٰۃ عشر کمیٹیز along with their chairman وہ لوکل زکوٰۃ کمیٹیز کی تشکیل کرتی ہیں جن کی ممبران کی تعداد 10 ہوتی ہے, اس میں 3 خواتین ہونا لازمی ہیں. یہ ہماری جو لوکل زکوٰۃ کمیٹیز ہیں یہ وارڈ یا موضع کی سطح پہ موجود ہوتی ہیں. آپ رفلی اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10 سے 20 ہزار کی آبادی پہ ہماری ایک لوکل زکوٰۃ اینڈ عشر کونسل ہوتی ہے. اس وقت ہمارے پاس 24,400 لوکل زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹیز ہیں جو فیلڈ میں اپنا کام سار انجام دیتی ہیں. بات کر سکتے سر, یہ آج کل کو فعال ہیں جی کمیٹیاں جی؟ سر یہ آج کل کمیٹیاں فعال نہیں ہیں. یہ آگے چل کے جیسے وہ ہم بتائیں گے. اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2023 کے الیکشن سے پہلے ایک 2024 کے الیکشنز 2023 میں ہی انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ جتنی بھی اس طرح کی الیکٹڈ کمیٹیز ہیں پولیٹیکلی الیکٹڈ ان سب کو ڈیزالو کر دیا جائے. سو یہ ساری کی ساری انکلوڈنگ پروونشل زکوٰۃ اینڈ عشر کونسل, ڈسٹرکٹ زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹیز اور لوکل زکوٰۃ کمیٹیز وہ ساری کی ساری ڈیزالو کر دی گئیں. اور اس میں پھر جو ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین یا کمیٹی کا چارج جو ہے اس کا ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر کو بنایا گیا متعلقہ کو, جبکہ جو گریڈ 16 اینڈ 17 کے گزٹڈ اچھی شہرت کے ٹیچرز سے متعلقہ یعنی یونین کونسل اور گاؤں اور حلقوں کے ان کو ایڈمنسٹریٹر لوکل زکوٰۃ کمیٹیز لگایا گیا. جی 1.5 یا 1.5 سال ہونے والا حکومت کو بنے ہوئے, تو آج بھی پابندی برقرار ہے یا اس کو کیوں کب تک یہ ہم فعال کریں گے آگے جو کمیٹیاں, یا اس کا کیا ہے, یا اسی طرح نظام چلتا رہے گا؟ جی میں گزارش کر دیتا ہوں کہ جب یہ زکوٰۃ اینڈ عشر کونسل ہماری جو مین باڈی ہے یہ ڈیزالو کر دی گئی تو ہمیں اس سے کافی سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا. ہم نے پھر اس میں جب نئی گورنمنٹ ان پلیس ہوئی تو ہم نے اس کی تشکیل کے لیے کیبنٹ کو موو کیا. ہمارے 2018 کے ایکٹ کے تحت اس کی تشکیل جو ہے جو چیئرمین اور جو پروونشل زکوٰۃ اینڈ عشر کونسل ہے وہ کیبنٹ نے کرنی ہے. تو یہ تقریباً 7 مہینے ہماری سمری جو ہے وہ اس پہ پروسیس جاری رہا, اور 31/3/2023 کو جو ڈیزالو ہوئی تھی ہماری ساری یہ جو کونسلز ہیں یہ اب دوبارہ 26/2/2025 کو 3 سال کے لیے ہماری نوٹیفائی ہو گئی ہے. جی اب 26/2/2025 سے لے کے آنورڈ ہم نے اس کے تقریباً 3 اجلاس ہم اس کے کر چکے ہیں. 2 اجلاس تو مکمل ہو گئے ہیں, تیسری ہماری سب کمیٹیز کے اجلاس ہوئے ہیں. اس میں ہم نے جو فوری طور پہ چیزیں کی ہیں اس میں تو بجٹ کی اپروول تھی ہماری, اور پلس ہم نے اس میں پہلے ایجنڈے آئٹم کے طور پہ یہی رکھا تھا کہ لاء کے تحت 3 کا پینل کونسل منگوائے گی, جہاں سے وہ چاہے کمشنرز سے, چاہے ڈی سی سے, چاہے جہاں سے, اور اس کے بعد کونسل اس میں سے ایک ریکمینڈ کر کے کیبنٹ کو بھیجے گی. سب سے پہلے چیئرمین جو ہیں وہ اپوائنٹ ہونے ہیں. اس کے بعد وہ چیئرمین دوبارہ اپنے ساتھ جو ممبرز ہیں ان کے وہ سلیکشن ہوگی جی ضلع کے. جی اور اس کے بعد جو چیئرمین ضلع عشر کمیٹی ہے along with their member and کمیٹی وہ پھر اپنے نیچے آنے والی جتنی لوکل زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی ہیں اس کی نامینیشنز کریں گے. ہاں جی جی پنجاب کونسل کے رانا منور غوث صاحب ہیں ہمارے ایم پی اے فرام سیلم والی سرگودا, وہ ہمارے چیئرمین ہیں جی نوٹیفائڈ. اب تک یہ متوقع ہے کہ یہ آگے آپ ڈسٹرکٹ چیئرمین
کا؟ سر ہم تو اس کے لیے ہم نے جو پہلا اجلاس ہوا تھا اس میں ہمارا جو سب سے ٹاپ فور موسٹ ایجنڈا تھا آفٹر اپروول آف دی بجٹ وہ یہی تھا کہ یہ جو ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے لاء کے تحت سب سے پہلے ڈسٹرکٹ چیئرمین کی نامینیشن جانی ہے جس کو کیبنٹ نے اپروو کرنا ہے، اس کے بعد باقی کمیٹی ہے، اس کے بعد لوکل زکوٰۃ کمیٹیز ہیں۔ کونسل کے کتنے بندے ہیں جو پنجاب جی کونسل کے 27 افراد ہیں جی اس میں، ہاں اس میں 10 MPAs ہیں فرام آل ڈویژنس ہیڈڈ بائی چیئرمین، اس میں علماء حضرات بھی ہیں، اس میں ڈپارٹمنٹ کے 6 ممبرز ہوتے ہیں جو ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر والے ہیں۔ وہ ذرا کائنڈلی ہمیں دے دیجیے گا اس کا ذرا بتائیے۔ جی سر اس میں یہ ہماری نوٹیفیکیشن موجود ہے، میں یہ سر ہمارا میرا خیال یہ لیجیبل نہیں ہوگا، میں اس کی کاپی ہمارے پیج میں لگی ہوگی۔ سر یہ نیکسس سے اصل پیج نہیں لگے، یہ لاسٹ میں آخری سے پہلے ہے جی، آخری پیج سے پہلے۔ چلے ذرا یہ ریڈ، یہ 35 ہے جی۔ چیئرمین صاحب ایک ہم چیئرمین صاحب کو ایک لیٹر لکھوائیں نا جی، مطلب سیکرٹری صاحب کے ساتھ ہے کہ اس کو فال کریں، ذرا اسپیڈی کریں کیونکہ 1.25 سال ہونے والا ہے کہ آج تک یہ لکھ دیتے ہیں ہاں جی تاکہ یہ کام یہ سر کمپوزیشن ہے ہمارے سامنے نا جی۔ اس میں رانا منور حسین غوث صاحب ہمارے MPA چیئرمین ہیں سر، منسٹر آف زکوٰۃ اینڈ عشر کو چیئرمین ہوتے ہیں، لیکن اس میں ابھی ہمارے وہ اس میں ملک افتخار صاحب اس میں شامل ہوتے ہیں جی۔ 8% انکلوڈنگ 3 women فرام علماء، اسکالرز، اکیڈیمیا اور پرسنز ہیونگ نالج آف شریعہ، یہ گورنمنٹ کیبنٹ نے نوٹیفائی کیے ہوئے ہیں جی۔ 10 MPAs انکلوڈنگ ایٹ لیسٹ 3 women، 1 فرام ایچ ڈویژن، یہ بھی گورنمنٹ کیبنٹ نے نوٹیفائی کیے ہیں سر۔ سیکٹری فائنینس کا نمائندہ، سوشل ویلفیئر، اسپیشلائز ہیلتھ کیئر، پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، ہائر ایجوکیشن، انڈسٹریز اینڈ کامرس انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ، یہ ہوتے ہیں جی۔ اور اس میں جو سیکٹری زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹ ہیں وہ اس کے سیکرٹری ہوتے ہیں بینگ چیف ایڈمنسٹریٹر جی۔ نہیں، رانا منور صاحب کے علاوہ بھی کوئی MPAs نوٹیفائی ہوئے ہیں؟ جی سر ہیں جی، اس میں جی 10 ہیں جی، 10 اور وومن ممبرز بھی ہیں اس میں۔ اس کے ساتھ ممبر ہو گئے نا جی، چیئرمین کے نیچے ممبر ہو گئے جی جی۔ جو چیئرمین صاحب بنائیں گے ڈسٹرکٹ کا وہ کسی MP کو بناتے ہیں جی؟ نہیں سر، اس کا لاء کے اندر اس کی نا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا دیا ہوا ہے، وہ کسی یعنی اس کی اچھی شہرت ہونی چاہیے، شریعہ کا نالج ہونا چاہیے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا وہ آفس بیئرر نہ ہو، اور اس کو کیبنٹ نوٹیفائی کرے گی۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے باقی ممبرز جو ہے نا وہ اس کو کونسل سے نوٹیفائی کروائے گا۔ یہ سر ہمارا جو 2 اجلاس ہوئے ہیں، ایک 6/3/2025 کو ہوا جس میں ہم نے جو 2024-25 کا ہمارا ٹوٹل فائنینشیل آؤٹ لے ہے تقریباً 6.778 بلین کا، اس کی ڈسٹریبیوشن منظور کی تھی، اور سیکنڈ جو ہے وہ 24/4 کو ہوا تھا جس میں ہم نے ویریس سب کمیٹیز بنا کے کچھ روزگار اسکیم اور نئی انٹرونشنز جو ہیں وہ ہم نے کی تھی جی۔ یہ سر ہمارا ڈسٹرکٹ زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی کا جو کمپوزیشن ہے اس میں 11 ممبرز ہوتے ہیں سر اس میں، اور اس کے جو فنکشنز ہیں وہ سیکشن 14 کا جو سب سیکشن 14 ہے زکوٰۃ اینڈ عشر کونسل ایکٹ کا، اس کے اندر دیے گئے ہیں جی۔ یہ بنیادی طور پہ ایڈمنسٹریٹو آرگنائزیشن جو ڈسٹریبیوشن اینڈ یوٹیلائزیشن ہے منیز جو زکوٰۃ کونسل اور نیچے جو لوکل زکوٰۃ کونسلز کرتی ہیں اس کی مانیٹرنگ کرتی ہیں جی، اور یہ ضلع لیول پہ جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں ان کو مینٹین بھی کرتی ہیں، اور یہ جو DHQs اور ان کے وہ آڈٹ بھی کرتی ہیں جی۔ اور اگر کوئی کونسل ان سے ایڈوائس لے کسی پرٹیکولر میٹر پہ تو کونسل کو ظاہر ہے وہ اس کا ایڈوائس بھی کریں گی، اور کوئی اور ایسا فنکشن جو کونسل ان کو اسائن کر دے وہ بھی یہ کریں گی سر۔ اسی طرح سر لوکل زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی ہے جس کو آج کل ایڈمنسٹریٹرز ہیڈ کر رہے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ سیکشن 15 کے سب سیکشن 19 کے مطابق یہ وہ باڈی ہے جس نے استحقاق کا تعین کرنا ہے۔
جس نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ یہ شخص، یہ طالب علم، یہ مریض، یہ بچی جس کو شادی جس کی ہوئی ہے، یہ مستحق ہے اور اس کو پیسے ملنے چاہیے۔ یہ سر ہمارا آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے۔ اس میں سب سے جو ڈپارٹمنٹ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سیکٹری زکوٰۃ اینڈ عشر ہے، جو BS20 کی سیٹ ہے۔ اس کے نیچے جو ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ ہمارے پاس ڈپٹی سیکٹری کی پوسٹ، ہمارے پاس ایڈیشنل سیکٹری کی پوسٹ نہیں تھی، جو اس سال نیکسٹ فائنینشیل ایئر کے لیے ہم نے کریٹ کروا لی ہے جی۔ ڈپٹی سیکٹری کے نیچے ہمارے پاس ایک لا آفیسر ہے سر، اور 3 سیکشن آفیسر ہیں جو ہمارے ایڈمن کو یا اس طرح کی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں۔ یہ پنجاب میں ہے؟ جی سر، پنجاب میں آپ کیا آفس؟ جی سر، مطلب اگر آپ اس طرح دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو ٹوٹل سینکشن اسٹرینتھ ہے انکلوڈنگ سٹاف اینڈ آفیسرز، وہ 35 ہے جی۔ ہاں جی، یہ 2024-25 کے بجٹ تک ٹوٹل ڈپارٹمنٹ کی سینکشن اسٹرینتھ جو ہے وہ 35 ہے، اور اس کے اگینسٹ 19 لوگ کام کر رہے ہیں جی۔ اچھا، اس کے ساتھ سر ہمارا جو اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہمارے ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ BS19 کی پوسٹ ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں۔ ان کے نیچے 2 ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر فیلڈ اور ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر ہیڈ کوارٹر ہیں جو ان کو اسسٹ کرتے ہیں ان دا ڈسچارج آف ڈیوٹی۔ ضلعی لیول پہ ہمارے پاس، ڈویژنل لیول پہ ہمارے پاس ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کی ایک پوسٹ ہوتی ہے جو ہر ڈویژن میں ایک ہے جی۔ اس کے نیچے ہر ضلع کے لیول پہ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر ہے جو BS17 کی پوسٹ ہے، اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ یہ نئے فائنینشیل ایئر کے لیے ہم نے 2 پوسٹیں کریٹ کروائی ہیں، جس میں ایک ایڈیشنل سیکٹری اور ایک ڈپٹی سیکٹری فائنینس کی ہے جی۔ ڈپارٹمنٹ کا جو بنیادی کام ہے اس میں ہمارے جو ذمہ چیز آتی ہے وہ یہی ہے کہ جو پنجاب زکوٰۃ اینڈ عشر کونسل، ڈسٹرکٹ اینڈ لوکل زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹیز ہیں، ان کی تشکیل میں اپنا کردار ہم نے ادا کرنا ہے جی۔ اسی طرح پریپریشن آف اینول اینڈ سپلیمنٹری بجٹ فار ڈسبرسمنٹ آف زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ کی تقسیم کے حوالے سے جتنے ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے آئے ہیں ان کی ایلوکیشن بنا کے پرپوزڈ ایلوکیشن کے ساتھ ہم زکوٰۃ اینڈ عشر کونسل میں لے کے جائیں گے، اور کونسل آفٹر ڈیلیبریشن اس کو یا منظور کرے گی یا اس کے اندر ویریس چینجز کر کے اس کو فائنل شیپ دے گی جی۔ اس کے بعد سر جب یہ زکوٰۃ کی تقسیم کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارا مانیٹرنگ کا فیز شروع ہو جاتا ہے، جس میں ہمارے جتنے بھی ہمارے DZOs ہیں یا ہمارے جتنا بھی سٹاف ہے وہ اس کی تقسیم کو مانیٹر کرتا ہے، جس میں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی یعنی irregularity نہ ہو۔ ہمارا جو پروونشل زکوٰۃ فنڈ ہے جس کا اکاؤنٹ 3 جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی، اور اس کے نیچے ہمارے جو PLAs ہوتے ہیں جو ڈسٹرکٹ زکوٰۃ فنڈ ہے، وہ ان دونوں کا آڈٹ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو آڈیٹر ہیں، آڈیٹر جنرل پاکستان، ان کی ٹیم آ کے کرتی ہے۔ اس سال بھی ہم نے اس کی DSC کروائی ہے اور یہ ریگولر فیچر ہے ہمارا جی۔ یہ سر وہ پچھلے 5 فائنینشیل ایئرس کی ہمارے پاس یعنی جو ریسیٹس ہیں اور جو ہماری اس کے آگے جو لوگوں نے ہمیں والنٹیرلی، ہمارے 4 سے 6 اکاؤنٹ ایسے ہیں جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ دیے ہوئے ہیں، بینک کے انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبرز ہیں، اور ان کی ہم گاہے بگاہے کوئی ایڈورٹیزمنٹس کمپین بھی چلاتے رہتے ہیں جس میں لوگ والنٹیرلی بھی زکوٰۃ جمع کرواتے ہیں۔ جیسے دیکھیں سر 2024-25 میں ہمیں جو فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے ملے ہیں وہ 6,516 ملین ہیں، اور 4.280 ملین وہ اماؤنٹ ہے جو ہم نے ہمارے اکاؤنٹس میں آئی اور ہم نے اس کو اکاؤنٹ 3 میں جمع کروایا۔ 2023-24 میں یہی جو فیڈرل گورنمنٹ کی ایلوکیشن ہے وہ 3.944 بلین تھی، اور جو لوکل لیول پہ لوگوں نے والنٹیرلی ہمیں زکوٰۃ دی وہ 2.532 ملین تھی۔ اسی طرح 2022-23 میں یہ اماؤنٹ 5.77 بلین تھی، اور جبکہ جو لوگوں نے والنٹیرلی ہمیں ہمارے پرائیویٹ اکاؤنٹ میں زکوٰۃ جمع کروائی وہ 8.62 ملین تھی جی۔
2021-22 में जो फेडरल गवर्नमेंट से हमें पैसे आए ज़कात की मद में वो 3.3 बिलियन थे जी, और जो वॉलंटरी कलेक्शन थी हमारी वो 4.461 बिलियन थी जी। इसी तरह 2020-21 में 4.229 बिलियन पैसे हमें फेडरल गवर्नमेंट से ज़कात की मद में वसूल हुए, जबकि 7.1 मिलियन लोगों ने वॉलंटरी तौर पे हमारे अकाउंट्स में जमा करवाई जी। ये सर हमारी डिसबर्समेंट है इन ईयर्स की, जो ओवरऑल फिगर हमने आपको दी है उसमें हमारी ये 11 मदात हैं, मतलब 10 हमारी इसमें स्कीमें हैं और 11वां इसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है। मसलन सबसे बड़ी हमारी जो स्कीम है वो गुजारा अलाउंस की है, या जनरल गुजारा अलाउंस जिसको हम कहते हैं, और जिसमें जितने भी ऐसे लोग जो अपने रोज़गार ख़ुद नहीं कर सकते किसी भी वजह से, या उनका रोज़गार वो करने के काबिल नहीं है, उनको हम 2000 रुपया पर मंथ के हिसाब से देते हैं। ये भी इस जो हमारी पंजाब ज़कात एंड उशर काउंसिल है उसने इसका रेट जो है वो बढ़ा दिया है पहले से, अब ये 24,000 सालाना हम उनको देंगे जी। सबसे ज़्यादा एलोकेशन आप देख रहे होंगे सर इसमें हमारी होती है, और जो इस साल की एलोकेशन है हमारी 2023-24 की जो इसमें एलोकेशन थी वो तकरीबन 2.6 बिलियन थी, जो तकरीबन 54% बनता है टोटल ज़कात का जी। इसी तरह गुजारा अलाउंस फॉर ब्लाइंड्स है, यानी उसके हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं वो कम होते हैं, और उसमें जो लास्ट ईयर हमारी एलोकेशन या अखराजात थे वो 167 मिलियन 167 मिलियन थे जी। फिर रावलपिंडी में एक अहाता कोड़ियाँ है जहाँ पे लिप्रोसी के पेशेंट्स होते हैं, उनको भी हम केटर फॉर करते हैं जी, और इस साल भी हमने उनका जो गुजारा अलाउंस है वो बढ़ा दिया है। वो लिप्रोसी पेशेंट के लिए इस साल हमने जो तकरीबन लास्ट ईयर तो 6,12,000 रुपये थे, इस साल हमने उसको 1 मिलियन से ऊपर ले गए हैं जी। ये ब्लाइंड्स को पर हेड कितना देते हैं आप? सर ब्लाइंड को 2,000 रुपये पर मंथ है जी, ये 24 दूसरों की तरह, और 2 किस्तों में जाता है जी साल में। तो जो हिम्मत कार्ड के थ्रू मिल रहे हैं वो सेपरेट हैं उनके? देखें उसमें मैं गुजारिश कर दूं कि ये जो ज़कात हम जिसको देते हैं उसमें हम ये इस्तिकाक का तयन करते वक्त ये मद्देनज़र रखा जाता है कि वो किसी दीगर सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क स्कीम में रजिस्टर्ड ना हो। अगर वो किसी दीगर स्कीम में, जैसे ये हिम्मत कार्ड का आपने जिक्र किया उसमें है, या BISP में कोई रजिस्टर्ड है, तो वो ज़कात के इस्तिकाक से निकल जाता है जी। जी सर, जी सर। ये सर प्रोविंशियल लेवल के हॉस्पिटल्स। सर ये जितने अब आजकल हमारी CM साहब ने जितने भी प्रोग्राम शुरू किए हैं, हिम्मत कार्ड हो गया या दीरानी प्रोग्राम हो गया या इस तरह के और प्रोग्राम हैं, क्या उसका और इसका कोई तल्लक है आपस में, या फंड वहाँ जाते हैं या ये सेपरेट काम करते हैं? सर ये बिल्कुल सेपरेट हैं। हमारे जितने प्रोग्राम, जैसे मैंने दीरानी का प्रोग्राम का है, या जो भी दूसरे मतलब होते हैं उसका इसके साथ कोई इसके साथ नहीं, बल्कि हम ये अश्योर करते हैं कि अगर कोई बेनिफिशरी है किसी दीगर इस तरह के सोशल वेलफेयर या सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम का, तो उसको इधर से हम उसका इस्तेकाक नहीं करते जी, ताकि ये जो स्प्रेड है, ये जो मदद है, ये जितने ज़्यादा लोगों को मिल जाए। जी सर। सर हमारा ये ख्याल है कि या देखने जैसे ये मेरे पास आया तो ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो 1/3 हमारे जो है ना एक्सपेंडिचर आ रहे हैं महकमे की, और 2/3 हम तकरीबन जो है ना वो जा रहे हैं। तो इसको क्यों नहीं हमें मजबूत करना चाहिए, इस डिपार्टमेंट के थ्रू ज़्यादा काम करना चाहिए हमें, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। सर डिपार्टमेंट का जैसे मैंने अर्ज़ किया कि डिपार्टमेंट के पास जो है, मतलब हमारा एक अटैच डिपार्टमेंट है जिसके एडमिनिस्ट्रेटर ज़कात पंजाब जो हैं वो उसको हेड करते हैं। ये हमारा फील्ड फॉर्मेशन है, उसके नीचे सर 2 इनके पास हैं ऑफिसर्स जो डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जी। फिर डिविजनल लेवल पे एक डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर, 10 डिवीजन्स हैं तो हमारे पास तकरीबन काफ़ी वेकेंट हैं, और हर ज़िले में एक DZO। जो नए ज़िले क्रिएट हुए हैं उसमें अभी तक हमने कोई DZO नहीं लगाया। तो इस हिसाब से अगर आप देखें 35 सीटें हमारी हैं, 19 से हम काम कर रहे हैं, तो हमारा जो इस साल की एलोकेशन थी वो सिर्फ 120 मिलियन है।
اب وہی نا اس کو مضبوط ہونا چاہیے یہ ڈپارٹمنٹ، حالانکہ سب سے پرانا ڈپارٹمنٹ، اور اس کو زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، نئے نئے پروگرام آتے جا رہے ہیں تو اس کے تھرو ہو تو زیادہ جی انشاءاللہ جی ہم نے اسی لیے نیکسٹ فائنینشیل ایئر کے لیے اس میں ایک ایڈیشنل سیکٹری اور ایک ڈپٹی سیکٹری فائنانس کی اسپیشلی سیٹ اس لیے کریٹ کروائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اسی طریقے سے چلائیں جیسے فائنانس ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام بیسیکلی اکاؤنٹ 3 کے اندر جو پیسے آئے ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن اور اس کے اندر اس کی جو آڈٹ ہے اس کو سموتھ کرنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر سے ہم اس کو بہتر طور پہ کر سکیں گے. اس سال ہمارے پاس پرابلم یہ تھا کہ جب 26/2 کو کونسل نوٹیفائی ہوئی تو ہم نے اس کے پہلے اجلاس میں ہی یہ چیز رکھ دی تھی کہ ہم اس کی جو یعنی ڈسٹرکٹ کی اور لوکل زکوٰۃ کمیٹیز ہیں، یعنی 40 کے قریب ہماری ڈسٹرکٹ چیئرمین اینڈ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹیز ہیں اور 24,400 لوکل زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹیز ہیں اور ہر لوکل زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی کے 10 ممبرز ہیں. تو اس حساب سے یہ تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگ بنتے ہیں جن کی نامینیشنز ہونی ہیں. مطلب یہ تو کونسل نے سر یہ رولز تک جا سکتی ہے، پبلک کی رولز تک یہ ڈپارٹمنٹ ہے یا اس کے تھرو؟ ملک صاحب آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے نئے یہ پروگرام شروع ہوئے ہیں، صحیح حقداران ہیں جو مدد کے، وہ عشر زکوٰۃ کمیٹی جن کو دے رہی ہیں وہ ان کی وہ صحیح مطلب ان کو کیا کہا جا سکتا ہے، ان کی نشاندہی ہے حقداران کی، کیونکہ کمیٹی جو ہوتی ہے ویلج کی کمیٹی ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے، ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ حقدار کون ہے. آج کل مطلب یہ ہے کہ ان کے تھرو یہ کام ہونا چاہیے. موجود ہے جی ہاں، ان کے بیس پہ یہ کام ہونا چاہیے. یہ ہمیں تجویز دینی چاہیے ادھر سیم آفس میں یا متعلقہ لوگوں کو کہ یہ ان کمیٹیوں سے کام لیا جائے. یہ سر یہ ہماری جو ریکویسٹ ہے آپ نے بالکل درست فرمایا جی. یہ جو آئیز اینڈ ایئرز جو یہ ہمارا ہیومن لیول کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے ہمارے پاس، یہ سوشل سیکورٹی نیٹ ورک کو انفورس کرنے کا، وہ ان پلیس ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے، ہماری پہلی پرائورٹی بھی یہی ہے. اب اس کے اندر جو لیگل پروسیجرز ہیں اس میں ہم نے کونسل سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے وہ نامینیشن لے کے جیسے ہی چیئرمین نامینیٹ ہو گئے اس کے بعد انشاءاللہ ہماری توقع یہ ہے کہ ود ان 2 months یہ ساری جو کمیٹیز ہیں یہ بھی نامینیٹ ہو جائیں گی. جی کتنے عرصے تک متوقع ہے جی وہ کریں گے یہ؟ سر اس میں جو معاملہ ہے وہ پنجاب زکوٰۃ اینڈ عشر کونسل ان کے چیئرمین اور کیبنٹ کے درمیان ہے. جی رانا صاحب ہمارے کلیگ ہیں تو آپ ان سے بات کر کے لے کے تو ہمیں بریف دے دیں یا ان کو ہم کہیں کہ یا ان سے پوچھ لیں اگلی میٹنگ میں ان کو تھوڑی تکلیف، اگلی میٹنگ میں انہیں بلا لیتے ہیں کہ آپ کب تک کر رہے ہیں. ٹھیک، کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن بھی دے سکتی ہے کمیٹیز کے بارے میں کہ کتنی دیر میں مکمل کتنی دیر میں آپ مکمل کریں. یہ سر چٹھا صاحب اس کو ذرا دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اس کو دیں گے. اور ہم اگلی میٹنگ میں نا یہ بڑی اہم کمیٹی ہے اور اس کو آج میرا ہے کتنے عرصے بعد اس کو ہم کال کر رہے ہیں. تو یہ غریبوں کا اگر بھلا ہو جائے گا ہمارے تھرو آپ کے اساتذہ سے تو اس کا بڑے سارے خیر ہے جی. اس کو ذرا تھوڑا سپیڈ دیں. دوست ملک ندیم کامران صاحب منسٹر ہوا کرتے تھے عشر زکوٰۃ کے. ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ آپ یار یہ کس طرح عشر زکوٰۃ کا تو ایسا ہی محکمہ ہے، تو وہ مجھے کہنے لگے آپ کو کہ پتہ ہے اس میں نیکی کا کام بندہ کتنا کر سکتا ہے. بے شک بے شک. تو وہ ادھر آپ نے پنڈی کا یہ کہ لیپوکریسی کیا اس کا لیپروسی سر یہ کوڑی سر یہ ہمارے پاس رجسٹرڈ پیشنٹس ہیں اور اس کا پرابلم سر یہ سوشل پرابلم بھی ہے ساتھ ساتھ، چونکہ یہ کنٹیگوس ڈیزیز ہے. یہ لوگ بڑی سیکلوڈیڈ لوکیلٹی میں ہیں، اس کو یہ احاطہ کوڑیاں ایک راول پنڈی کے اندر ہی ایک ہے، ان کو ہم سر یہ ریگولر پیسے دیتے ہیں. اس سال ہم نے ان کو بڑھا بھی دیے ہیں، وہ آگے سر میں آپ کو. ایک پیشنٹ ہوں گے یہ سر یہ 23 لوگ ہیں. ابھی تک یہ بیماری موجود ہے؟ جی سر بالکل موجود ہے اور اس میں کوئی ایکٹیو پیشنٹ بھی ہیں، کچھ وہ جن کے جو اس کے بعد نا یعنی صحت یاب ہونے کے بعد کے فیز والے بھی ہیں سر. اچھا جی سر. سر یہ پروونشل لیول ہاسپٹلز میں ہم تقریباً 120 ملین دیا کرتے تھے پہلے سر لاسٹ ایئر تک. ہاں اس سال ہم نے اس کو 200 ملین 160 ملین سر. اسی طرح سر جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ کیئر کمیٹیز ہیں ہماری ہیلتھ ویلفیئر کمیٹیز ہیں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لیول پہ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر لیول پہ، ان دونوں ہاسپٹلز کو 50 روپے پر بیڈ پر ڈے کے حساب سے زکوٰۃ کے پیسے جاتے ہیں.
پروونشل لیول کے ہاسپٹلس میں ہمارے پرائیویٹ یا یہ جو جیسے خیراتی اداروں کے ہاسپٹل ہیں جیسے یہ شوکت خانم ہے یا دیگر اس طرح کے بھی شامل ہیں سر. اسی طرح ہمارے سر ایجوکیشنل اسٹائپنڈس ہیں وہ ہم دیتے ہیں سر, جنرل بھی ہیں, اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بھی ہیں, اور دینی مدارس کو بھی ہماری اس میں سر گرانٹ جاتی ہے جی. اسی طرح میرج گرانٹ ہے, اور میرج گرانٹ پہلے 25,000 تھی, اس سال ہم نے جو ہماری کونسل ہے اس نے ڈیسائیڈ کر کے اس کو 50,000 روپے کر دیے. تالیف قلب کے لیے بھی لاسٹ ایئر تک ہم نے تقریباً 3.6 ملین رکھا ہوا تھا, وہ بھی بڑھا دیا ہے اور اس کا ریٹ بھی بڑھا دیا. پہلے یہ 1 لاکھ روپے ہم دیتے تھے, اس سال سے یہ 1.5 لاکھ روپے آ جائے گا. اس چیز کے لیے یہ سر تالیف قلب, یہ جو کنورٹس ہوتے ہیں سر ویریس ادر ریلیجن سے جو مسلمان لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ قرآن میں اس کے جو مصارف ہیں ان میں ایک اس میں ذکر ہے تو اس لیے ہم نے اس میں کیا ہے. یہ سر ہمارا اس سال کا بجٹ ہے جس میں ہم نے 2-3 انٹرونشنز نئی کی ہیں. گزارا الاؤنس کے لیے ہماری ایلوکیشن 3.786 بلین ہے جی. بلائنڈس کو بھی ہم نے بڑھا کے 150 بلین کر دیا ہے. لیپروسی والے جو پہلے ہم 6 لاکھ روپیہ دے رہے تھے اس کو 10 لاکھ روپیہ کر دیا, ان کا ریٹ بھی بڑھا دیا سر. اسی طرح میرج گرانٹ جو پہلے 25,000 تھی اس کو 30,000 کر کے, اور پہلے ہمارے پاس یہ 200 ملین ہم کرتے تھے, اس سال ہم اس کو 300 ملین پہ لے گئے ہیں جی. اسی طرح ایجوکیشنل سٹائپنڈ جنرل جو ہیں وہ 200 ملین پہ ہیں. سٹائپنڈ جو دینی مدارس ہیں ان کو بھی ہم نے 200 ملین کی ایلوکیشن رکھی ہوئی ہے. اسی طرح جو ٹیکنیکل ایجوکیشن والے سٹائپنڈ ہیں ان کے لیے ہمارے پاس 546 ملین کی ایلوکیشن موجود ہے جی. جو ہیلتھ کیئر ڈسٹرکٹ DHQ THQ 180 ملین ہے سر, اور جو ہیلتھ کیئر پروونشل لیول کے ہاسپٹلز ہیں وہ 160 ملین ہے, اور اس میں اس سال ہم نے یہ جو تھیلیسیمیا والے ہیں وہ بھی شامل کیے ہیں جی. تالیف قلب کے لیے جو پہلے ہم نے صرف تھوڑے پیسے 3.6 ملین رکھے تھے وہ اس سال 50 ملین ہے سر, 5 کروڑ روپے ہے, اور اس کا ریٹ بھی 1 سے بڑھا کے 1.5 کروڑ کر دیا ہے جی. پہلے یہ 3 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ تھا, اب یہ سارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ یہ اسکیم چلے گی سر. اسی طرح سر ہماری ایک کیبنٹ کمیٹی نے ایک نئی اسکیم کی منظوری دی تھی کہ ایسے جو قیدی ہیں جو اپنے مالی حالات کی وجہ سے اپنا جرمانہ پے نہیں کر سکتے, تو چونکہ یہ مصارف زکوٰۃ میں یہ اس میں بھی یہ کور ہوتا تھا, تو علماء کی مشاورت سے ہم نے ریلیز آف پریزنرز کے لیے بھی 10 جو ہمارے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں ان کے جو ضلع ہیں ان میں ہم نے 5 کروڑ روپے 50 ملین روپے کا اس سال سے ہم نے وہ رکھا ہے. اس کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو وہ ریکمینڈ کرے گی, اور 1 لاکھ روپے تک جرمانہ جو ہے وہ پے کر سکیں گے جی. یہ وہ جی سر وہ اسی زمرے میں آ جاتے ہیں. یہ ڈسٹرکٹ کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کو ہم یہ سر اس کی کمیٹی فیصلہ کرے گی, اس کی علیحدہ. جیسے یہ ہماری ہیلتھ ویلفیئر کمیٹیز بنی ہوئی ہیں ہر ہاسپٹل کے ساتھ, چاہے وہ THQ ہے DHQ ہے یا ہماری, تو اسی طرح یہ جو کمیٹی اس کی بنی ہوئی ہے اسی اسکیم کے اندر پرپوزڈ ہے وہ کریں گے جی اس میں. پھر سر نیچرل کیلمٹیز کے لیے چونکہ ہمارے پاس یہ ہم نے اس میں ایک ایلوکیشن 50 ملین کی رکھی ہوئی ہے, اور جیسے سر آپ نے ہماری توجہ مبذول کروائی تھی کہ جیسے یہ CM صاحبہ نے بہت سارے پروگرامز انٹروڈیوس کروائے ہیں, تو یہ روزگار اسکیم یا اس طرح کی جتنی بھی اسکیمز ہیں اس میں ہم نے 539 ملین رکھے ہوئے تھے, اور اس کو ہم اسٹوڈنٹس کو یہ جو الیکٹرک بائکس وغیرہ ہیں یہ ڈیلیور کرنے کے لیے ہم نے اس کا وہ ہماری اسکیم جو ہے کونسل نے اپروو کر دی ہے جی. ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر جو قانون قدغن لگاتا ہے وہ 10% کی حد تک ہم اس زکوٰۃ میں سے کر سکتے ہیں. ہم نے اس سال جیز والوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے 0.49% پہ, میرے خیال جو ہمارا سب سے لوئسٹ ریٹ ہے جی, جس پہ وہ ہمیں برانچ لیس بینکنگ کی سہولت دیں گے, والیٹ کی سہولت دیں گے, اور یہ ہماری جتنی بھی ڈسٹریبیوشن ہے گزارا الاؤنس کی اور دیگر کی وہ کریں گے سر. ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر میں ہمارا سب سے بڑا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ زکوٰۃ پیڈ سٹاف ہے جی. بہت سے لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو زکوٰۃ کے مادمے سے ان کو ہم پیسے دیتے ہیں. ہمارے اس پہ بے شمار آڈٹ آبجیکشنز بھی ہیں. قانونی مجبوری یہ ہے کہ ہم 10% سے زیادہ اس میں خرچ نہیں کر سکتے. اس 10% میں ہماری ایڈورٹیزمنٹ ہے, ہمارے ادر سروس رینڈرز کے چارجز ہیں,
اور یہ جو مینٹننس کی ہماری ویریس جو اکاؤنٹس یا اوورسیز کے لیے ہم اشتہاری کمپین چلاتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن ہم جو زکوٰۃ پیڈ سٹاف کا چارج ہے وہ اس سال لاسٹ ایئر کا 442 ملین، اس سال کے 442 ملین ہے. تو ہمارے پاس کوشن ہی نہیں بچتا کہ اس کو ہم کریں. ان کی بھرتی پہ ہم نے پابندی لگا دی ہوئی ہے. ان کو ہم ریٹ تو تھوڑا دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ منیمم ویجز کا ایک ہمارے پہ آڈٹ آبجیکشن آتا ہے. دوسرا ان کی وہ اکثر ریگولرائزیشن کا چلتا رہا. وہ سپریم کورٹ نے اس کو فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا ہے، چونکہ زکوٰۃ سے جو پیسے لیتے ہیں وہ نہ تو سرکاری ملازم ہیں، نہ ہی وہ سول سرونٹ ہے، نہ ہی وہ کسی قسم کی کوئی اس طرح کا ریلیف کلیم کر سکتے ہیں. یہ سپریم کورٹ نے ریسنٹلی ہولڈ کر دی ہے جی. سو یہ تقریباً اس حد تک وہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہے جی. موجودہ جو صورتحال ہے اس میں سر ہم نے جتنے بھی ہماری اپرووڈ یہ ایلوکیشن ہے وہ ساری کی ساری ریڈی ٹو بی ڈسپرسڈ ہے. ان کو جو ہمارے پی ایل ایز آف دا ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر ہیں ان میں ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دیا ہوا ہے. دا مومنٹ ہمارا وہ لسٹیں جو آلموسٹ فائنلائزیشن کے قریب ہیں اور اس بدھ کو ہم اپنی زکوٰۃ اینڈ عشر کونسل میں وہ پیش کریں گے، وہ جیسے ہی تھرو ہوگی تو انشاءاللہ وہ ہم جیز کو ٹرانسفر کر دیں گے اور رائٹ اوے ود ان اے ڈے اور ٹو ساری ٹرانزیکشن مکمل ہو جائیں گی جی. اسی طرح یہ 160 ملین جو ہم نے 46 پروونشل لیول ہاسپٹلس کے لیے رکھے تھے وہ سارے کے سارے ان کے ہیلتھ ویلفیئر کمیٹیز کو ٹرانسفر ہو چکے ہیں جی. اور خاص طور پہ چونکہ درمیان میں وہ ایک وہ اسٹریٹجکلی جنگ والا ماحول بن گیا تھا تو اس لیے ہم نے اس کو جلدی شفٹ کر دیا تھا جی. اور سملرلی 180 ملین جو ہماری ایلوکیٹڈ اماؤنٹ تھی یہ ہیلتھ ویلفیئر کمیٹی ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو اس کے لیے وہ بھی ریلیز ہو چکی ہے سر. دوسرا سر کونسل نے اس سال ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ فائنینشیل ختم ہونے میں ہمارے پاس ٹائم تھوڑا تھا، تو انہوں نے ایمرجنسی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا کہ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ جو پرانی لسٹیں ہمارے پاس مستحقین کی ہیں ان کو وہی اس کو ریوزٹ کریں گے اور اس کے اندر جو کوئی نیا اگر کوئی فوت ہو گیا ہے یا کوئی کسی کے مالی حالات بہتر ہو گئے ہیں یا ان سے زیادہ کوئی مستحق سامنے آ جاتا ہے تو ان لسٹوں کو اپ ڈیٹ موجودہ ایڈمنسٹریٹرز ہی کریں گے. اس فیصلے کے بعد ہم نے پھر اپنی فیلڈ فارمیشن میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو ہم نے ڈائریکٹ کیا کہ آپ اس کو کریں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے تقریباً جو گزارا الاؤنس اور بلائنڈ کا ہے، بلائنڈ کا تو آلموسٹ کلیئر ہے 95%. سب سے بڑی ہماری اسکیم گزارا الاؤنس جنرل ہے، وہ 95% کا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے، آلموسٹ کمپلیٹ ہیں جی. اسی طرح لیپروسی پیشنٹ کی وہ جو ہے وہ بھی ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی جی. اور وہ تو چونکہ 23 لوگ ہیں اس کا تو ایشو ہی نہیں آتا جی. اور جو ایجوکیشنل سٹائپنڈ ہیں، دینی مدارس، میرج گرانٹ، وہ بھی تالیف قلب اور یہ باقی جو ہیں یہ بھی انڈر پروسیس ہیں. یہ بھی ہم نے ایڈمنسٹریٹر کو اس میں جو کونسل کی ہدایات ہیں وہ کنوے کر دی ہیں کہ آپ ان ایس او پیز کے مطابق ان کا بھی تعین کریں. سر کونسل نے سر جو 2024-25 کے حوالے سے جو اہم فیصلے کیے تھے اس میں جیسے میں نے پہلے گزارش کر دی، ایک تو ہم نے گزارا الاؤنس کو بڑھا کے 2,000 روپے 24,000 سالانہ کر دیا تھا جی. اسی طرح لیپروسی پیشنٹ کا ریٹ ہم نے بڑھا دیا تھا، جو پہلے 6,12,000 روپیہ تھا اس کو ہم نے 10 لاکھ کر دیا جی ان 23 پیشنٹس کے لیے. جو ایجوکیشنل سٹائپنڈ ہیں ان کے ریٹ بھی ہم نے انکریز کر دیے ہیں جی. تالیف قلب کا ریٹ بھی انکریز کر دیا ہے، میرج گرانٹ کا بھی کر دیا ہے. یہ سر یہ ہے جی، یہ سر گزارا الاؤنس پہلے 18,000 روپے پچھلے سال تک 18,000 روپے سالانہ تھا جی، جو 1,500 روپے تقریباً بنتا ہے ماہانہ. آپ اس کو 2,000 کر کے 24,000 پہ لے گئے جی. اسی طرح یہ لیپروسی پیشنٹ کا جو پہلے سالانہ 36,000 روپیہ تھا، جو ہیڈ آف فیملی ہے اس کو ہم 48,000 پہ لے گئے جی. اور جو اس کی بیوی ہے اس کو 24,000 سے 30,000 سالانہ پہ لے گئے جی. اور جو وائف اگر کسی پیشنٹ کی ہے تو اس کو 24,000 سے 30,000 پہ، اور اگر چھوٹا بچہ جو ہے 12,000 سے 18,000 پہ لے کے گئے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ نمبر ہے ان پیشنٹ کا جو سوشلی سیکلوڈیڈ ایک ایریا میں راول پنڈی کے ہیں سر. جو ہمارا جنرل ہاسپٹل جو راول پنڈی کا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے جی. ایجوکیشنل سٹائپنڈ جو جنرل کے ہیں اس میں جو انٹرمیڈیٹ کا 6,000 ہم نے رکھا ہے جی. اور جو گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ یا بی ایس لیول کا 12,000 روپیہ سالانہ تھا اس کو ہم نے
15,000 रुपया कर दिया, और 6,000 को 10,000 कर दिया सर, और 12,000 को 15,000 कर दिया, और जो इंजीनियरिंग या मेडिकल कंप्यूटर साइंस में पढ़ने वाले बच्चे थे मुस्तहिकीन, उनको 18,000 से 20,000 रुपया कर दिया जी। इसी तरह जो दीनी मदारिस में 3 कैटेगरीज होती थी, जैसे हिफ्ज़ व नाज़रा में पहले 3,000 रुपया था हर स्टूडेंट के लिए, अब 5,000 कर दिया गया है। मौकूफ़ फ़लह के लिए 6,000 रुपया था, जिसको अब 9,000 हमने कर दिया सर, ये तकरीबन 50% इंक्रीज़ है। और इसी तरह दौरा हदीस के जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं वो 12,000 से हमने उसको 15,000 कर दिए। मैरिज ग्रांट 25,000 थी, जो काउंसिल ने 50,000 रुपये कर दिया, और ये वन टाइम देंगे सर, और ये उसके वॉलेट में जाएगी जी। तालिफ़ कल्ब में जैसे 1 लाख रुपया पहले था, उसको अब हमने 1.5 लाख रुपया कर दिया जी। और दूसरा, इसका स्कोप भी बढ़ा दिया है, पहले ये 3 हेड क्वार्टर्स पे थी डिविजनल, अब ये 10 के 10 डिविजनल हेड क्वार्टर्स पे ये चलेगी सर। और जो जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो घरेलू ख़वातीन होती हैं, जो बेवा भी हैं, मुस्तहिक भी हैं ज़कात की, तो उनके लिए क्या आपने रखा है? जी ये बड़ा आपका पर्टिनेंट क्वेश्चन है। हमारी जो गुजारा अलाउंस वाली स्कीम है, आपको ये सुन के खुशी होगी, उसमें जो 64% से ज़्यादा बेवा ख़वातीन है, यानी उसमें जो हमारी जनरल गुजारा अलाउंस है, उसमें यतीमों के अलावा जो बेवा ख़वातीन हैं, इस तरह के इंडाइजेंट वुमेन हैं, उनका जेंडर रेशो जो है वो 64% से ज़्यादा है। सो इस हवाले से ये मैं समझता हूँ कि ये यानी आपके जो कंसर्न है उसको ये बिल्कुल सही एड्रेस इसमें होते हैं जी। जी ये सर जैसे वो जो रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स के लिए हमने ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया है, इसी तरह 3 डिविजनल हेडक्वार्टर से 10 के 10 डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे ये तालीफ़ कल्ब वाली स्कीम शुरू कर दी है। और इस साल हमने वेरियस इश्यूज़ पे डिलिब्रेट करने के लिए सब कमेटीज़ काउंसिल ने तश्कील दी थी, और उन सब कमेटीज़ में हम वेरियस इश्यूज़ जो हमारे हैं वो हमने काफ़ी हद तक ना सिर्फ डिसाइड किए हैं, बल्कि उस पर हमारी बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशंस भी आई हैं सर। तो सर ये अब जो ये हमारे पास ख़वातीन आती हैं, हमारे हलके से भी बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास कि जी हम हमारे ज़कात के मुस्तहिक हैं, तो आप हमारी ज़कात लगवाएं, तो हम ये कैसे अब उनको ज़कात मुहैया की जाए ताकि वो बेचारे जो गरीब बहुत ज़्यादा हैं, मुस्तहिक भी हैं, बेवाएँ भी हैं, तो उन तक ये पहुँचनी चाहिए ज़कात वगैरह की जो रकम है उन तक पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारी वेबसाइट जो है उसके ऊपर फॉर्म्स हमारे पास है, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है। और वो फॉर्म भर के वो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसके अपना उनका मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर जो है या डीसी का दफ्तर जो है वहाँ पे जो वो भी ज़िली एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ पे जाके जमा करवा दे, वो उसकी फौरी तौर पे उसके वो सर्वे कर लेंगे जी। जी वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हमारी वेबसाइट जो है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है जी, वो अलहदा ऑनलाइन अभी हम दिखाएंगे सर आपको। ये सर हमने जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस काउंसिल के हैं उसमें एक तो हम ई बाइक स्कीम डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो सितंबर से हमारी जो है ना जी वो ऑन ग्राउंड आ जाएगी। और ये वो दरमियान वाला पीरियड जो है बुनियादी तौर पे इसलिए है कि अब सारी चूँकि ई पैड्स पे हमने उसकी टेंडरिंग करनी है, तो इसलिए है जी। हमारा जो सबसे अहम है वो नॉमिनेशन ऑफ चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ज़कात एंड उशर कमेटीज़ हैं, ये अंडर प्रोसेस है और काउंसिल जो है इस पे डिलिब्रेट भी कर रही है और कैबिनेट भी सीएम ऑफिस को भी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया हुआ है जी। फिर हमने इसी साल जो नया सर्विस एग्रीमेंट किया है मोबिलिंग जैज़ के साथ, ये 3 साल के लिए है और ये हमारा रेट पहले तकरीबन 0.75 पैसा पे था जी, यानी 75 पैसे पे हमने किया हुआ था। इस साल ये 49 पैसे पे हमने किया है नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए जी। जी सर अब बहुत कम हुआ है, बल्कि उन्होंने हमें साथ ये भी एश्योर किया है कि हम आपको इसकी एडवर्टीज़मेंट कैंपेन में भी हेल्प आउट करेंगे जी। फिर सर हम जो डाटा इंटीग्रेशन है वो BISP के साथ, PSPA के साथ और अदर अथॉरिटी जो हैं वो, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि इस्तेकाक के तयन में हमारे एक चीज़ शामिल है, उसमें जो पेंशन ले रहा है, जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है या किसी दीगर सोशल सिक्योरिटी के यानी प्रोग्राम से मुस्तफ़ीज़ हो रहा है, वो इसमें शामिल नहीं हो सकता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले।
تو وہ ہم ڈیٹا انٹیگریشن بھی ان تمام اتھارٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں. پھر سر ہم نے جو کمیٹی نے ایک اور ہماری کاؤنسل نے جو ڈیسیژن کیا ہے وہ ریشنلائزیشن آف زکوٰۃ پیڈ سٹاف ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی پوسٹیں ہیں جو اب ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں. تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جیسے لوکل زکوٰۃ اینڈ عشر کمیٹی جو ہماری ہوتی تھی اس کے پاس ایک کیش بک ہوتی تھی اور ایک اس کے پاس قبض الوصول ہوتا تھا اور ایک ان کا اکاؤنٹ ہوتا تھا. اب چونکہ یہ ساری کی ساری وہ لسٹ بنا کے بھیجتے ہیں تو سینٹرلی ان کے اکاؤنٹ سیدھا وہ جا کے بندے کے اکاؤنٹ موبائل پہ میسج آ جاتا ہے اور وہ اپنے پیسے وصول کر لیتے ہیں. لہٰذا جو لوکل زکوٰۃ کمیٹی کے اندر کیش بک قبض الوصول ان کے اکاؤنٹ سے وہ سارے کلوز ہو گئے. لہٰذا ہمیں بہت سارا جو کمیٹیوں کا آڈٹ کرنا پڑتا تھا وہ آڈٹ اب آلموسٹ ختم ہو گیا. تو اس لیے یہ ریشنلائزیشن کی ہم نے ایک کمیٹی بنوائی ہوئی ہے. جی یہ ہمارا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں ایک ہی اسکیم تھی جو زکوٰۃ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ڈیش بورڈ اور ایک اس کے ساتھ اینڈرائڈ اپلیکیشن بننی تھی. اس کا جو کمپلیشن ڈیٹ ہے 30/6/2025 ہے. اس سال ہم نے اس کا ٹیسٹ رن شروع کیا ہے جس میں ہمیں کافی ساری مشکلات آ رہی ہیں. لہٰذا ہم نے PITB کو پھر دوبارہ ساتھ ملایا ہے کہ وہ اس کے اندر جتنی بھی ہماری گلیچز آ رہی ہیں اس کو مطلب فوری طور پہ دور کرے. چھوٹا سا پروجیکٹ تھا سر تقریباً 5 کروڑ 20 لاکھ کا. اس میں جو میجر کمپوننٹ ہے وہ ہمارا یہ ہارڈ ویئر ہے جو انہوں نے پرچیز کر کے ہمیں دیا ہے. ابھی ہمیں بہت سارے ایسی ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں ڈیش بورڈ میں اور اینڈرائڈ ایپ میں جس کو دور کیے بغیر ہم اس کو فائنلی لانچ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. جی بٹ وی آر آن اٹ. ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جلد از جلد ہم کریں. یہ سر ہمارے جو چیلنجز ہیں اس میں سیکٹری صاحب آن لائن والا کب تک ہو جائے گا سر؟ آن لائن لوگ اس کو پرسو ایزیلی ہر بندہ اس کو کر سکے رجسٹریشن کے لیے پرسو کر سکے. سر ایک تو جیز نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کلیکشن کے حوالے سے یا اویئرنیس کمپین کے حوالے سے فری آف کاسٹ ہمیں وہ چیزیں ڈیولپ کر کے بھی دیں گے اور اس کا وہ کمپین بھی چلائیں گے. یہ چونکہ ابھی ہمارا ان کے ساتھ ہمارا PITB کے ساتھ وہ ایک ہماری ایپ آئی ہوئی ہے تو صرف ڈپلیکیشن سے بچنے کے لیے ہم نے ابھی اس کو روکا ہولڈ پہ لگایا ہوا ہے ورنہ انہوں نے بھی ہمیں ایک ایپ بنا کے دی ہے. اب جو ایپ PITB نے بنا کے دی ہے ہمارا خیال یہ تھا کہ ایسی اینڈرائڈ ایپ ہو جو یوزر فرینڈلی ہو. اس میں بندہ یعنی جو دینا چاہتا ہے اس کا بھی پورٹ فولیو ہو. اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہیں سے کر لے اور اگر کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی سے کر لے. وہ ابھی اتنی وہ اس کے اندر جو سیکیورٹی فیچرز انہوں نے زیادہ لگا دیے ہیں. جی اور بیک اینڈ پہ اکاؤنٹس کے ساتھ اس کی جو انٹیگریشن ہے ہمارے جو وہ بھی ابھی ہونے والی ہے. سر اس میں ہمیں 2-3 مہینے لگ جائیں گے. اس سال ہم کر رہے ہیں. یہ ہماری جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں ہم ایک ڈسٹرکٹ اس کو ڈیش بورڈ پہ پائلٹ کر رہے ہیں. اب اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ڈیش بورڈ انہوں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ہر چیز کو سکین کریں اور سکین کر کے 1 by 1 اپلوڈ کریں. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ ڈیٹا ٹرانسپورٹیشن ہمیں دیں. فار ایگزامپل ہم نے ایک ڈیٹا بنا لیا ہے اس کو ہم نے ایک کمپیوٹر میں ہمارے پاس موجود ہے. اس کو آپ پورے کا پورا ڈیٹا وہ اٹھا لیں ایکسل شیٹ اٹھا کے آپ لے لیں ادھر. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو 1 by 1 اسی طرح ڈیش بورڈ میں انٹر کریں. وہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا ایک لیگل یہ بھی ہے کہ جو ہماری جو مستحقین کی لسٹ بنے گی اس کو DZO اور جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ سائن کرتے ہیں. وہ دونوں اس کو اپنے لیول پہ ویریفائی کر کے اوکے کر کے سائن کر کے ہمیں دیتے ہیں پھر ہم اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. اچھا سر یہ ہمارے سرٹن چیلنجز ہیں. عشر والا چیپٹر جو ہے وہ ہمارا آلموسٹ نان فنکشنل اس لیے ہو گیا ہے کہ اس پہ کچھ شرعی اختلافات بھی ہیں اور کچھ فقہی اس کے معاملات اس طرح کے تھے کہ جس کے بعد یہ آہستہ آہستہ تقریباً آف ہو گیا. آڈٹ والے اس پہ ہماری ایک آبزرویشن لگا دیتے ہیں. ہم اس کا ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں بورڈ آف ریونیو کو کیونکہ 1980-83 تک ہمارے زکوٰۃ عشر تحصیلدار بھی ہم نے ریکروٹ کیے تھے گورنمنٹ آف پنجاب نے. لیکن الٹیمیٹلی وہ عشر کا جو تعین ہے یا سیٹ اپ ہے یا اس کے جو دینے کا طریقہ کار ہے یا جو ویریس ہمارے مذہبی مسالک ہیں ان کے اندر جو پایا جانے والا اختلاف ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ بالکل بیک اینڈ پہ چلی گئی ہیں.
اور اس کو نارملی ہم نہیں کرتے جی. دوسرا سر ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر اور اکوپمنٹ کی بڑی شارٹیج ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس صرف ایک آفس اوکاڑا میں ایسے ہے جو سرکاری بلڈنگ کے اندر ہے. باقی ہمارے جتنے بھی ڈی زیڈ اوز کے آفیسز ہیں, ہمارے ایڈمنسٹریٹرز کے آفیسز ہیں, ہمارے سو کے ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ یا سیکرٹری زکوٰۃ کا جو آفس ہے, یہ ساری رینٹڈ بلڈنگ ہے. ہم نے سر اس میں ایک انیشیٹو لیا, ہم نے سارے کمشنرز کو یہ کہا کہ آپ کے پریمیسز میں اگر کوئی جگہ موجود ہے, ہمارا بڑا لین سا سٹاف ہے سر. ہمارا فار ایگزامپل ڈویژنل لیول پہ ایک ڈیپٹی ایڈمنسٹریٹر ہے, ضلع کے اندر ایک ڈی زیڈ او ہے, اور تھوڑا سا سٹاف ہے سر 5-7 کا. تو ہمیں کوئی ایسی اسپیس اویلیبل دے دی جائے تاکہ ہمارا وہ جو کرایہ والا چارج ہے وہ کم ہو جائے. 142 ملین کا ہمارا سر لاسٹ ایئر کا صرف کرائے میں رینٹل جو ہماری بلڈنگ رینٹ ہے اس میں گیا ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یا تو ہمیں جو گورنمنٹ کی ایگزسٹنگ, کیونکہ بہت سارے ایسے محکمے ہیں جو جیسے لوکل گورنمنٹ کا نیا ایکٹ آتا ہے تو بہت سارے ڈیفنکٹ ہو جاتے ہیں, بہت سارے نئے بن جاتے ہیں. بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, اور بہت سارے جو ہیں جیسے لٹریسی تھا یا اس طرح کے آئی ٹی اور اس طرح کے لوکل لیول پہ وہ مرج ہو چکے ہیں. تو ان کی جو اکاموڈیشن ہے وہ اسپیئر کر کے ہمیں دی جا سکتی ہے. لیکن وہ پرابلم اس میں یہ آ رہا ہے کہ اس طرح کوئی نہیں دے رہا. ڈپارٹمنٹ جیسے ایل ڈی لاہور کی میں بات کرتا ہوں, اتنی زیادہ ان کے پاس جگہ پڑی ہوئی ہیں کہ ان کو 2-4 کنال کا پلاٹ ایک لاہور ہیڈ کوارٹر میں لاٹ کریں, ان کی بلڈنگ بنے, ہر جگہ میں جگہ اویلیبل ہیں, ہر ضلع میں موجود ہیں, وافر ہیں سر, اور ایسے قبضے ہوئے ہیں سر. قبضے تو ان کا ہونا چاہیے, اس کو بھی ریکمینڈ کریں جی. سر اس میں 2 ایشوز آ جاتے ہیں. پہلی چیز, ہاں جی, دھیان نہیں دیتے جی. سر اگر آپ کے اس کمیٹی میں یہ چیز آ جائے, اس میں سر 2 ایشوز آ جاتے ہیں جی سر. 2 ایشوز آ جاتے ہیں سر اس میں. ایک تو رینٹل, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا ایکسپینڈیچر پچھلے سال 142 ملین ہے. اگر 10% انکریز کے ساتھ اگر جو نارمل ہے وہ آپ دیکھیں تو یہ ہر سال 10% کمپوزٹ بڑھتا جائے گا. دوسرا اس کا جو سب سے بڑا لاس ہمیں یہ ہے, میں نے خود جا کے فیلڈ میں ان کے آفیسز کو دیکھا ہے جو محلوں میں مکان یا اس طرح کی جگہ کرائے پہ لی ہوئی ہیں. فیصل آباد میں ایک وہ رائفلز ایسوسی ایشن کی ایک بلڈنگ ہے, وہ ڈی سی سے ہم نے کرائے پہ لی ہوئی ہے. اب ان کی پوزیشن ایسے ہے کہ آپ نمبر 1 تو آپ کی نوٹیفیکیشن یا پبلک ویزیبلٹی ہے ہی نہیں. یعنی لوگوں نے اگر کسی نے دفتر تلاش کرنا ہو تو اس کو اچھی خاصی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی گورنمنٹ کا ایک پبلک آفس, اس کا سب سے بڑا فیچر یہ ہے کہ وہ آپ کو 24/7 ویزیبل ہونا چاہیے. وہ ویزیبلٹی ہماری محلوں میں نہیں ہے. آپ کا بھی جو آفس ہے وہ کدھر ہے؟ ابھی سر محلوں کے اندر, گھروں کے اندر اسی طرح سے. میرا جو ہے وہ ایک شاہ جمال میں ایک ہم نے بلڈنگ کرائے پہ لی ہوئی ہے. ہماری پنجاب گورنمنٹ فیڈرل ڈپارٹمنٹ کو بے بہا جگہ دی جو دفتر بنے ہوئے, جیسے جو ٹاؤن کا میرا علاقہ ہے وہاں نادرا کا دفتر بنا ہوا ہے. اتنی بڑی ہوج بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں, اور سارے اس طرح کے باہر کے زیادہ فیڈرل کے ہیں. تو ہمارا یہ پروونشل ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے, ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ہمیں اس پہ انیشیٹو لینا چاہیے. ہم اچھا کام کر رہے ہیں, 142 ملین تو بچیں گے اور وہ دوسرے کام آ جائیں گے. بات یہ ہے, تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اس کا کوئی اسمبلی میں اس کی آواز اٹھائیں کہ کیا کریں. ہاں, ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں جی اس پہ کام کرنا. ہاں جی, تو اس کو کیا طریقہ ہم اختیار کریں؟ آپ ڈائریکشن دیں, ہم وہ کمیونیکیٹ کریں گے کنسرن اتھارٹیز کو. یہ ٹھیک ہے, کمیٹی کی ریکمنڈیشن یہ ہے سر. ان کو جو ہیں دفاتر ہیں وہ پرووائڈ کیے جائیں ہر ضلع میں بھی اور کیپٹل میں. اور ساتھ لکھیں کہ اتنا یہ زکوٰۃ کی انکم میں سے کرایہ دے رہے ہیں, یہ ڈیٹیل سے لکھیں. تو اگر آپ انہیں جگہ دے دیں گے تو یہ غریب آدمیوں کے کام آ جائے گی. سر یہ جو کرایہ ہم 142 ملین دے رہے ہیں, یہ 142 ملین جو ہے یہ گورنمنٹ فنڈنگ سے ہے جی اوور آل. ہاں جی, یعنی وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم نہیں دے رہے. نہیں سر. ہاں جی جی سر. سر ایک ایشو ہمارا جو زکوٰۃ پیڈ سٹاف کا ہے وہ ہیومینیٹیرین لیول پہ اگر دیکھیں تو بڑا عجیب سا ہے سر. وہ بڑے بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں,
زکوٰۃ فیلڈ کلرک ہے 20,000 22,000 اس کی تنخواہ ہے. اسی طرح آڈٹ کے کچھ لوگ ہیں ان کی کچھ میکسیمم 37,000 تک ان کی تنخواہ جاتی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ اس پہ ویریس مطلب ہمارے آڈٹ کے آبجیکشنز بھی ہیں. لائک وہ کہتے ہیں کہ آپ نے منیمم ویجز سے کم دے رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں کہ آپ یعنی آپ کے پاس جب گورنمنٹ کے لوگ موجود ہیں تو ڈپلیکیشن کیوں ہے. یہ دونوں سائڈوں سے ہے جی. اس میں ہماری جو گزارش ہے کہ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 1680 کے لگ بھگ زکوٰۃ پیڈ اسٹاف، اور یہ اوشر زکوٰۃ سیکٹری کہتے ہیں دیہاتوں میں، اس کی بات کر سر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو سیکٹری کہلاتے ہیں لیکن وہ فیلڈ زکوٰۃ کلرک ہیں وہ خود. ہاں ہمارے پاس، اور دوسری سر اس کا جو جسے کہتے ہیں ادر سائڈ آف دی پکچر ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر 10 کمپلینٹس آتی ہیں نا جی کہ لوگ کوئی کسی کا انگوٹھا لگوا کے اور اس کو بتایا کہ اور اس کے پیسے کھا گئے ہیں، تو وہ سارے کے سارے فیلڈ زکوٰۃ کلرک نکلتے ہیں جی. اور اس پہ ہم نے پرچے بھی کروائے ہوئے ہیں، اینٹی کرپشن بھی ہمارے پرچے ہیں. اور لاہور کے جو چیئرمین رہے ہیں سر یہاں پہ، ان کا میں نے پرانی انکوائریز دیکھی ہیں، 70 لاکھ روپے کے لوگ پیسے کھا گئے ہیں جی. اب ہمارا ویو تو یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ پیسہ ہے جو اللہ کے نام پہ ہم نے غریبوں کے لیے لیے. تو اس میں تو یقین کریں کہ جو اس میں کر جاتا ہے اس طرح کی حرکت، تو اس کے لیے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی نرم گوشہ ہوگا. کونسل نے ہمیں اس میں فری ہینڈ دیا ہے کہ اگر کسی کے اگینسٹ اس طرح کی چیز ثابت ہو تو آپ سٹرن ایکشن لیں. تو انشاءاللہ ہم نے اب کوشش کی ہے کہ ان کو رائٹ اوے ہم ان کو جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو نکال دیں گے جی. ہاں جی سر، یہ اس حد تک تھا. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اپنی ویب سائٹ دکھانا چاہوں گا سر، جو ہماری ہے سر. سوری، یہ سر ہماری ویب سائٹ ہے سر. اور یہ سر اس کے اندر ہمارے سارے پروگرامز جو، اگر آپ پروگرامز پہ کلک کریں، سوری ڈسپلے نہیں آ رہا، ایک منٹ. اچھا سلائڈ شو آ جائے گا، یہ لگی تو ہوئی ہے، یہ ہے آیا ہے نا، آ گیا کہ نہیں؟ اب آگے نہیں آیا، سوری سر، یہ ذرا کچھ ٹیکنیکل سے ہی یہ اس کا پتہ نہیں کدھر گیا. اینی ہاؤ سر، اس میں بنیادی گزارش صرف یہ ہے کہ ہماری اگر آپ ویب سائٹ کھولیں گے نا، زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹ punjab.gov.pk، آپ اس کو کھولیں گے تو اس میں آپ کو نمبر 1 تو پروگرام کی ساری تفصیل مل جائے گی، جو ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں اس کے سارے ہیں. اور اگر آپ نے کسی اس پروگرام میں اگر کسی نے اپلائی کرنا ہے تو وہ اس کو کلک کرے تو اس کو فارم بھی آن لائن مل جائے گا. اس کا وہ پرنٹ نکال کے اس کو بھر کے جا کے ڈی سی یا جہاں پہ بھی وہ جمع کروانا چاہتا ہے اس کے ساتھ اپنا شناخت کے وہ آگے پھر جا کے اس کی وہ تحقیق وغیرہ جتنے بھی ہمارے ایڈمنسٹریٹر یا فیلڈ سٹاف ہے وہ کر لے گا جی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، یہ انشاءاللہ وہ جسے کہتے ہیں نا جی، یہ جیسی درخواست آتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس بے شمار درخواستیں نا سی ایم کمپلینٹ پورٹل سے بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ میں غریب ہوں، مجھے بھی ملنی چاہیے. تو وہ رائٹ اوے ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر یا اس طرح کے فیلڈ والے لوگ ہیں وہ ان کو چیک کر کے ان کا سٹیٹس دیکھ کے اور اس کے ساتھ وہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تقریباً کتنے لوگوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے یہ بتائیں؟ جی اس سال ہمارا جو اسٹیمیٹ ہے وہ 1,57,000 صرف جو جنرل گزارا الاؤنس ہے ان کے لوگ ہوں گے جی. اور اس 1,57,000 میں جو فیمیل ہیں وہ 64% سے زیادہ ہیں. اسی طرح جو بلائنڈ ہیں وہ تقریباً 183 کتنے ہیں 900. اور جو شادی گرانٹ ہے سر، اس میں جو شادی گرانٹ جس کا ہم نے استفادہ کیا ہے وہ تقریباً اس سال ہمارے 8,000 کے لگ بھگ ہوں گے جی بچے.
सर 7,000 blind सर हैं आपके जी पास इसमें। जब एप्लीकेशन आती है जैसे मैरिज लोन की आ गई या किसी हॉस्पिटल की वजह से या कोई आ गई, तो कितने दिन में आपका कोई फैसला करने सर में? ये सारा लोकल लेवल पे होता है सर। अच्छा, फॉर एग्जांपल DHQ के अंदर जो कमेटी बनी हुई है, हेल्थ वेलफेयर कमेटी उसको कहते हैं, वहाँ पे एक मेडिकल सोशल ऑफिसर का दफ्तर होता है जी। हमने इस साल उनसे ये गुजारिश की है सारे DZOs को कि वहाँ पे आप ज़कात का नंबर 1 तो उस दफ्तर को नोटिफाई करें, लोगों को पता चले कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ज़कात डिपार्टमेंट की तरफ से इमदाद दी जा सकती है। दूसरा, साइनेज इस तरह का लगाएं कि लोगों को, यानी कम से कम 2 बोर्ड जो हैं वो हर हॉस्पिटल में आप अपने लगाएंगे। अच्छा, वो जो उसमें MS है सर, DZO है, सॉरी सर, DZO है, MS है और हमारा डिस्ट्रिक्ट ज़कात अफसर है। तो जैसे ही उसके पास कोई भी आदमी आता है तो वो उसको वहीं पे वो कमेटी जो उसको चेक कर लेते हैं, इस्तेकाक कर लेते हैं और करके उसको जो उसको मेडिसिन चाहिए है या उसको ट्रीटमेंट चाहिए या जो भी है वो वहीं पे फैसला करते हैं और उसको डिसाइड करके उसको दे देते हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि अगर उसका आप डिसीजन मेकिंग बहुत ऊपर तक ले आएंगे तो इतनी देर में तो हेल्थ वाला इमरजेंसी वो तो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह सर ये जो बाकी भी जितने प्रोग्राम है, लाइक ये जो शादी ग्रांट है, शादी के बाद है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगी। ये जो भी लिस्टें बनेंगी ये DC तक आएंगी, क्योंकि ये शादी के बाद 1 साल के अंदर उसको 50,000 मिल सकता है जी सर। ये सर उसमें प्रॉब्लम, हाँ ग्रांट एक्चुअली सर जो शादी पे एक्सपेंडिचर आएंगे ये जायज़ ग्रांट नहीं है जिस तरह बाकी में है, ये उसके अखराजात हैं कि निकाह हम प्रोड्यूस करेंगे। जी मैं इसमें गुजारिश कर देता हूँ, जी मैं गुजारिश कर देता हूँ जी। इसमें गुजारिश इसमें ये है कि लीगली अगर आप देखें तो हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाउरी एक्ट है 1976 का। अब रिस्ट्रिक्शन ऑफ डाउरी एक्ट आपको पाबंद करता है कि कोई भी शादी का तोहफ़ा चाहे वालदैन दें या चाहे दूसरा दो 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब ये लीगल कॉम्प्लिकेशन है। दूसरी बात ये है कि ना तो हम गिफ्ट दे रहे हैं ना हम जहेज़ दे रहे हैं, ठीक है जी। ये है ग्रांट इन एड है शादी के अखराजात को कवर करने के लिए। इस पे ये भी क्वेश्चन आ गया था असेंबली में जब हमारा क्वेश्चन दे था कि देखें उस बच्ची ने या उसके वालिद ने जो बच्ची की शादी की वो तो कर्ज़ा पकड़ के जैसे तैसे कर ली। अब जब आप उसके बाद आप उसको पैसे दे रहे हैं तो उसको क्या फ़ायदा। तो उसमें हमने उनसे गुजारिश ये की थी कि हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं कि हम उससे पहले भी देने पे तैयार हैं। अब ऑडिट का एक ऑब्जेक्शन हमें आया और उसमें ये था कि बहुत सारे मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल यानी हमने उस ख़र्चे को कॉम्पनसेट करना है जो वो इनकर कर चुके हैं जी शादी पे, ठीक है। तो इसलिए नीदर इट इज़ डाउरी नीदर इट इज़ एनी गिफ्ट, it is an allowance to compensate the expenditure already done on marriage. असेंबली ने भी इस पे बाद में हमें अलाउ कर दिया था कि आप बेशक निकाह के बाद दें, क्योंकि इसमें वन ऑफ द रिक्वायरमेंट जो है वो निकाह नामा है। सर इसका तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें कानून साजी करने की ज़रूरत है। ये आप शेक ज़रूर रख दें कि निकाह आजकल रवाज ये भी हो गया 15 दिन महीना पहले निकाह हो जाता है, बच्चों ने बाहर जाना होता है, पासपोर्ट बनाने होते हैं, ID कार्ड, इसमें कुछ ही। तो शादी के बाद हो साल बाद 6 महीने बाद वो बेचारा हम डेरों पे बैठे होते हैं, बंदे बच्चियां आ जाती हैं जी हमारी शादी है तो हमारी मदद करें। चलो एक हल्का हमारा 2.5 लाख की हम नुमाइंदगी कर रहे होते हैं तो किस किस को हम दे सकते हैं। तो उसका तो हमें कुछ और कुछ तरीका सोचना चाहिए। एक देखें ये जो कानून बना है ये भी तो किसी हम जैसे किसी ने बनाया था ना, तो इसको मेंड करने में कोई बात नहीं होनी चाहिए। नहीं कोई इशू नहीं सर, इसमें आप उसको शादी से पहले किसी तरह बनाना चाहिए अखराजात। वो बेचारा मांग के करेगा, पहले लोगों से मांगेगा फिर लोगों को वापस करेगा, ये एक उसके बाद का फायदा मेरी निगाह में इसका कोई इतना खैर अगर मुझे कमेंट कर दे। इसका सर ये है कि हम इसमें कहने की जिसने ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ये सर इसका जरा छोटा सा नोट कर लीजिए कि अगली जो रख लो मीटिंग हो उसमें बाकी को तजवीज़ साल बाद इसमें सर अगर थोड़ा सा मैं वजाहत कर दूँ, जो प्रीवियस प्रैक्टिस हुई ना ऑडिट ऑब्जर्वेशन क्यों बनी,
کچھ لوگ شادی کے نام سے فنڈ لے لیتے تھے لیکن شادی نہیں بچیوں کی کرتے تھے, فنڈ چلا جاتا تو واپس تو پھر ہوتا نہیں تھا, اس لیے پھر آرڈرڈ آبزرویشن بن گئی. تو سر اسی کا میں نے یہی کہا ہے نا کہ ایک بندہ بچی اپلائی کرتی ہے, اس کو کہتے جی انہوں نے کہا جی ہمیں 15 دن مہینہ پہلے وہ اگر نکاح نامہ وہ ظاہر نکاح ہونے کے بعد ہی رخصتی ہونی ہوتی ہے نا جی. تو آج کا رواج یہ زیادہ چل پڑا ہے کہ ہفتہ 10 دن پہلے میری بہنیں بیٹھی ہوئی, یہ میری بات کی تائید کریں, 15-20 دن پہلے نکاح ہوتا ہے, رجسٹریشن ہو جاتی ہے, تو اسی ساتھ ہمیں دے دیں. تو جب اتنا لینتھی پروسیجر ہوگا تو بیچاری بچیاں ہماری ہیں وہ مانگ کے بیچاری کہاں سے, تو اس کا آپ شارٹ دیکھیں. کسی کو اگر ہم نے امداد دینی تو اتنا نہ اس کو کر دیں کہ ہمیں خراب کریں, کو اور بھی حل قانون نکل سکتا ہے, ہمیں آرڈر آبجیکشن سے بچنا ہے. آپ بھی ہمیں تجویز دیں. سر میں ایک اس پہ جو ڈیلیبریشن ہو چکی ہے بہتر اس کا قرض حسنہ کی طرف سے بندہ دے سکے کہ اس علاقے کا چیئرمین ذمہ داری لے لے کہ جی اگر بچی کی شادی ہوگی تو ٹھیک, نہ ہوگی تو میں اپنے اس طرح کی چیز کو اس کو مطلب آپ کوئی ایسی ٹیم ہونی چاہیے جو کہ انکوائری کرے اور اس کا پورا مدد بھی کرے اس کی جا کر کے. شادی کے بعد بھائی میرے صحیح کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو پیسے دینے کا, پہلے دیے جائیں اس کے پیسے تاکہ اس کی آدھی پریشانی کم ہو. جی بالکل صحیح ہے جی. اس کو ہم انشاءاللہ آپ کی ریکمنڈیشن جو آئیں گی اس کو ہم کونسل کے سامنے بھی رکھیں گے, اور وہ اگر جو بھی اس میں کچھ چینج پرپوز کرتے ہیں کمیٹی دے رہی ہے, بس ٹھیک ہو, ہم اس کو کاؤنسل میں لے جائیں. جی رائٹ, ان کو پیسے مل جائیں اور اس کی ویریفیکیشن کا کوئی میکانزم بن جائے. جی رائٹ, اس کو شور کر لیں کہ کس طرح ہونا چاہیے. بس اگر شادی نہیں ہوتی یا گاؤں کے بندے نمبردار کچھ وہاں کسی بندے کے دو بندے کریں کہ اس کی شادی ہو رہی ہے, یہ اس کو دے دیں, اگر نہیں دے شادی ہوگی تو ہم اس کو پیسے واپس جمع, کوئی اس طرح کا سارا ہم کر سکتے کر لیں. سر کمیٹی کی ریکمنڈیشن پہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں. سر اس کی تازہ مثال ہے کہ ایک بچی آتی ہے, اس کا پیپر تھا, تو وہ کہتی ہے مجھے ڈسکاؤنٹ کروا کے دیں 80,000 روپے کی یونیورسٹی. تو میں نے کہا جی آپ بیٹی 80,000 روپے لے لیں, مجھے 15 دن بعد دے دیں. تو اس نے بچی نے پیپر دیا, 15,000 روپے انہوں نے ہمیں واپس دے دیا. تو میں یقین قانون میں نے اب بنا دیا ہے کہ بھائی جو آئے اس کو قرض حسنہ دے دو, اس کے بعد واپس لے کے کسی اور کے کام آ جائیں. تو یہ سب تجویز کو ہم سر آپ کی بات بالکل درست ہے جی. آپ کی یہ جو سجیشن ہے اس کو ہم PZC کے سامنے ضرور رکھیں گے جی, اور اس میں ڈیلیبریٹ بھی کریں گے جی. اور سر شادی ہی ایشو نہیں ہے, ہمارے ملک میں تو بہت ایسے ایشو ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں دیکھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ شادی ہی بیچ میں ہو, لوگ بہت مجبور ہو چکے ہیں جن کے خاوند نہیں ہیں یا جن کے باپ نہیں ہیں سر کے اوپر, بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ پڑھ نہیں سکتے, اتنی فیسیں ان کی, تو ان کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک ٹیم بنانی چاہیے جو کہ جا کر کے دیکھے اور انکوائری کر کے ان کی مدد کرے. میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ اس کے اوپر ذرا توجہ دیں تاکہ ہم لوگ بھی لوگوں کی مدد کر سکیں. جی ہماری یہ ساری سکیمز ہیں, اور یہ سر ہمارے ایجوکیشنل سٹائپنڈز ہیں, یہ جو ہم نے ان کو انکریز کر رہے ہیں. جی پلیز آپ. محمد طاہر, توسا حلقہ PP 284 سے MPA. ماشاءاللہ پہلی بات تو خوشی ہوئی آپ کو تونسے والے MPA صاحب کو دیکھ کے. یہ آپ, میں سیکٹری صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ جنوبی پنجاب کے سب ممبر مجھے دے دیے ہیں تو وہ آتے ہی نہیں ہیں. کوشش کیا کریں, بڑی مہربانی. انشاءاللہ. جناب کی کیا نام بتایا؟ محمد طاہر کیسرانی, توسا سے. توسا سے جی. اچھا بزدار صاحب کو را کے آئے ہیں آپ. جی اللہ تعالیٰ. جی میں کچھ باتیں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. یہ کریں گے. ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس نظام کو اس آسان بنایا جائے کہ عوام کی رسائی اس سے فائدہ ہو سکے. جس طرح بھائی جان نے فرمایا ہے, ہم لوگ عملی زندگی میں ہوتے ہیں, ڈیروں پر بیٹھتے ہیں, ہمارے پاس لوگوں کی بہت آمد و رفت ہوتی ہے, ہم اپنی جیبوں سے انہی کو کسی طریقے سے چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک کلرک جو ان کا ہے زکوٰۃ کمیٹی کا, اس سے پیسے نکلوانا کوئی آسان عمل نہیں ہے سر. صحیح بات. ٹھیک ہے. اور پھر اگر اس کے بارے میں ہم عوام سے معلومات لیں تو عوام ان کے بارے میں ایسی کہانیاں, اور معتبر لوگ ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, کرپشنوں کے ایک انبار ہیں اور ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دوسرا, میرے بھائی جان نے ایک بات کہی ہے کہ ہماری عمارتیں نہیں ہیں اور ہم کرائے کے حوالے سے اتنا بجٹ حکومت کی طرف سے جاتا ہے.
تو جگہ جگہ ہر حلقے کے اندر اس طرح کی کئی عمارتیں موجود ہیں جو بالکل ناکارہ کھڑی ہوئی ہیں، جن کے ادارے ضم ہو چکے ہیں یا وہ ادارے ختم ہو چکے ہیں، اس وقت کی حکومتی پالیسیاں ختم ہو گئی، وہ عمارتیں جا بجا ہر حلقے میں موجود ہیں۔ اگر ہم انہی کی تھوڑی بہت ریپیرنگ کروا کر بھی انہی کو ہم دفاتر بنائیں تو اس سے کافی سارا کام ہو سکتا ہے۔ بھائی جان نے ایک بات چیت کے درمیان میں عشر کے حوالے سے بات کر کے آگے چلے گئے، تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور خصوصاً ملکی قانون کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل ایک باقاعدہ ادارہ ہے۔ کسی مسئلے میں اگر ہمیں کچھ اس پر بات چیت کرنی ہو تو ہم اس اسلامی نظریاتی کونسل سے باقاعدہ ہم اس پر مشاورت لے سکتے ہیں۔ وہ پاکستان کا ایک اس وقت تقریباً اس میں 20 کے قریب رکن ہیں، اور ہر رکن MNA لیول پر وہ پوری کی پوری مراعات لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں علامہ راغب نعیمی صاحب ان کے چیئرمین ہیں، میرے بھائی اس کے کونسل کے ممبر ہیں۔ تو اگر اس کمیٹی کو کسی بھی حوالے سے وہاں سے ہیلپ اور مدد لینی پڑے گی تو اس میں تمام مذاہب کے لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کمیٹی کے ذریعے اس وقت کوئی ایسا قانون بن جائے کہ عوام کی رسائی آسانی سے ممکن ہو۔ ان زکوٰۃ کمیٹی والوں، حالانکہ اتنا بجٹ جمع ہوتا ہے پورے پنجاب کا اور لوگ زکوٰۃ دیتے، اب اس ادارے پر لوگ اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ عوام تک وہ پیسہ ایک زمانے میں پہنچتا تھا، آج کل اس طرح کے معاملات ہمیں نظر نہیں آتے ہیں۔ تو میری درخواست ہے چیئرمین صاحب آپ سے، اس پر کوئی ایسا مضبوط ہمارے ذمہ لگائیں، جو کام کرنا ہے ہم تیار ہیں۔ دوسرا، یہ کمیٹی آج 1 سال ہونے کو ہے، 1.25 سال ہونے کو ہے، میرے کو تو پہلی دفعہ ہی بتایا گیا اور میں پہنچا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کی میٹنگیں بھی ہونی چاہیے اور ہم ان میٹنگوں میں آئیں، ہم تیاری سے آئیں گے، جو ذمہ ہمارے کام لگایا جائے گا ہم کر کے آئیں گے۔ میری درخواست ہے کہ اس کو مضبوط کریں اور عوام تک اس کی آسانی سے رسائی پیدا کریں۔ شکریہ سر۔ صاحب یہ بڑی خوشی ہوئی آپ کے خیالات سن کے۔ آپ اس میں یہ جو 1 سال ہوا ہے اس کو سارے کام، وہ آپ اسپیکر صاحب نے ایک شیڈول بنا دیا ہے جی کہ 1 مہینے میں ایک کمیٹی کی ایک میٹنگ ہو جایا کرے گی۔ جی پہلے ان کے پاس سٹاف بھی کم تھا، ایسے مسائل تھے، کمیٹیاں زیادہ تھیں، سٹاف کم تھا، تو اب انہوں نے باقاعدہ ریگولرلی انہوں نے ایک شیڈول بنا کے دے دیا ہے کہ 1 مہینے میں ایک کمیٹی کی ایک میٹنگ ہو جایا کرے۔ تو پہلے تو 2 میٹنگز کینسل ہی ہوئیں کہ ہمارا کورم ہی پورا نہیں ہوا، سیکرٹری صاحب بھی آ کے بیٹھے رہے، میں بھی بیٹھا رہا۔ تو آپ ہمارے چیئرمین ہیں، آپ ہمیں بھی سختی سے کہیں، ہم ہر وقت حاضر ہوں گے۔ ملاقات میں بڑی خوشی ہوئی۔ جی آپ فرمائیں، آپ اپنا تعارف پہلے کرا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین صاحب، میرا نام عمر فاروق ڈار ہے، میں گوجرانوالا سے ممبر پنجاب اسمبلی ہوں۔ سب سے پہلے سر میں لیٹ آنے کی معذرت پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ نیکسٹ میں ٹائم پہ حاضر ہوں گا۔ سر میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے جو گوجرانوالا کے اندر لوکل اتھارٹی ہیں جو ہماری، وہاں پہ سر ہماری کوئی میری بریفنگ رکھی جائے تاکہ میں پہلے سمجھ سکوں کہ ہمارا اس میں کیا کام ہے، کیونکہ جو ہماری سمجھ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے ہمیں اپنا کیس جس طرح ہم لوکلی چلا رہے ہیں، اپنے جس طرح میں اپنے PPs کے اندر جو بھی CM کے انیشیٹو ہوتے ہیں سر ان کے مطابق کام کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ڈپٹی سیکرٹری کا سر ہمیں میسج مل جاتا ہے تو اس کو سر پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ ایک تو سر میری گزارش ہے کہ مجھے سر میرے لوکل اتھارٹی کے ساتھ جوائن کروایا جائے تاکہ میں سر وہاں پہ ایکچولی دیکھوں کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ تو سر وہ میری ایک بریفنگ رکھا دیں، اس کے بعد میں پھر اپنی گزارشات جناب کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ بات ہے کہ جو مقامی وہاں کے لوگ ہیں جو بھی اس ادارے سے منسلک ہیں وہ ہمیں ملے۔ سیکرٹری صاحب ان کی جو تجویز ہے وہ بڑی اچھی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ لیول کے جو MP MNA صاحبان ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا جو سیکرٹری لیول جو ہوگا تو وہ ساتھ اگر رابطے میں آ جائے تو شاید آسانی ہو جائے، کہنے کا یہ مطلب۔ آپ یہ سارے ڈسٹرکٹ کے جو ممبر ہیں ان کو آپ فون کروا دیں، جی کروا دیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں اور بریفنگ دیں۔
ہاں جی سر بالکل. یہی آپ ہمیں بتا رہے ہیں نا, آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں کمیٹی کو سر وہی انہوں نے بتانا ہے ادھر. سر ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہم کنوے کر دیتے ہیں. مقامی طور پہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ممبران اسٹینڈنگ کمیٹی کے بھی ہیں, اور مزید یہ انہیں کام سمجھ آ جائے گا تو آگے. جی سر میں گزارش کری ہے سر. جی ہو گیا جی سر چیئرمین صاحب بڑی مہربانی سر, جزاک اللہ بہت شکریہ. اور سر سیکنڈلی سر جس طرح ایم پی اے صاحب نے کہا ہے کہ میٹنگز جو ہیں وہ سر ہمیں جو ہے نا جس طرح ایک میسیج ہمیں ملتا ہے میٹنگ کا, وہ سر زیادہ بہتر رہے گا. وہ خط آ جاتا ہے گھر کے اندر نا, وہ کسی ٹائم ریلیز ٹیلی فون نہیں جاتا آپ کو؟ فون نہیں جاتا سر. یہ ہمارے ڈسٹرکٹ سیکرٹری ہیں, وہ اسمبلی کا یہاں ہمارا کام ہے, ہمارے اسٹاف کا. کہ ایک نمبر آپ نے پرووائڈ کیا ہے اس پہ بھی کال کرتے ہیں, جو آپ نے ریزیڈنس کا دیا ہوا ہے, جو آپ کا آفیشیل نمبر ہے اس پہ بھی کال کرتے ہیں. ایک واٹس ایپ گروپ بھی بنایا ہوا ہے, شاید آپ لوگ اس میں ایڈ ہیں. اس میں باقاعدگی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ میٹنگ اتنے ٹائم پہ ہوگی, اور ڈیلی بیسس پہ کال بھی کرتے ہیں. جیسے اس واٹس ایپ گروپ کا حصہ بن شاید میں بھی اس میں بعض دفعہ آپ نے پرائیویسی لگائی ہوتی ہے. ہماری نہیں پرائیویسی ہے تو آپ چیک کریں, بالکل دوبارہ ری چیک کر لینا. اس میں چیک کر لیں, اگر کہیں پہ کوئی ممبر رہ جاتا ہے تو آپ یقینی بنائیں کہ سب کو ٹیلی فون کریں. میں اگر اس گروپ میں اوکے کا یا کہہ دیتا جی تو ٹھیک ہے, اگر ہمارا نہیں جو اس ہے کا نا کہ رابطہ ہو رہا ہے یا سسٹم نہیں وہ موبائل پڑھ والا رہا تو بعض دفعہ اس علاقے میں سگنل ہی نہیں ہوتا ہے, وہ ٹیلی فون کیا ملے, یہ بات ہو جاتی ہے. تو اس کا خیال رکھ لیں. یہ جی انہیں ہمارے ممبران کہتے ہیں کہ ان کو انفارمیشن آپ دیا کریں, تو واٹس ایپ گروپ انہوں نے بتایا ہے کہ واٹس ایپ گروپ ہمارا وہ ٹیلی فون لازمی. ہم تو ویسے ڈی سی آفس کے تھرو بھی ٹیکسٹ بھیجتے ہیں, وہ آگے کرواتے ہیں کمیونیکیشن. سر وہ انشاءاللہ ہماری جو نا اچھی کمیونیکیشن ہو جائے گی, اس کا فائدہ عوام کو ہوگا. ہم عوام سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں نارملی ہم گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں. ہم اپنے اداروں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس طرح ادھر بیٹھ کے اس طرح بے ہنگم سی بات کریں. تو سر ضلع ابھی فنکشنل نہیں ہوا, لیکن توسا شریف ہے, یہ ڈسٹرکٹ بزدار صاحب نے ڈکلیئر کر دیا تھا, پھر اس پہ عمل نہیں ہوا ہے. تو ابھی تک نہیں ہوا. جی ڈیرا غازی خان. یہ سر ہم سوری تو میں صرف آپ کو جس طرح بتایا نا مطلب بھائی نے کہ ہماری اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی اسپیکر صاحب کے حوالے سے, تو اس تمام چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کیا ادھر ہوا تھا. ایک تو ہمیں انہوں نے 3 دن بریفنگ دی لا کے بارے میں جی, اور اس میں یہ چیزیں ہوئیں کہ کیونکہ آج تک جو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی یا اسٹینڈنگ کمیٹی اتنی پاورفل نہیں تھی, تو انہوں نے یہ سارا بتایا. پھر آج انہوں نے یہ کہا کہ دفاتر ہمارے جو ہے نا انہوں نے 26 تک ہمیں نا دفاتر دینے ہیں جی. اس کے بعد ساتھ ہی اسٹاف ملے گا جی 17ویں گریڈ اینڈ اس کے ریلیٹڈ جتنا بھی ہوگا, کیونکہ آج تک یہ اس پہ کام نہیں ہوا. تو ساتھ ہی اسمبلی میں ہمیں کچھ دفاتر ملنے لگے ہیں. تو پھر چیئرمین صاحب کی یہ مرضی ہوگی کہ 15 دن بعد میٹنگ بلائے, 10 دن بعد 15 دن, کیونکہ اس کا وجہ یہ تھی کہ آج کا کمیٹی رومز اتنے کم ہیں کہ وہ باری نہیں آ رہی, تو اس لیے سال گزر گیا. پھر اس کے اسپیکر صاحب کو ہم نے کہا کہ جناب یہ تو کوئی بات نہیں کہ سال کمیٹی کی میٹنگیں نہ ہوں. تو پھر انہوں نے کہا جی ہر مہینے میں ایک کم کم ہوگی, چاہے اس کا ایجنڈا ہو یا نہ ہو, کم کا بریفنگ ہو جایا کرے گی, کچھ نہ کچھ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ مان ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. بالکل بالکل. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ 2026 تک دفاتری ملیں گے, میٹنگ روم بھی, اور ہر چیز جو ہے نا میرا خیال ہے یہ ان کا ہے جی پہلی دفعہ جی. سر اس میں گزارش یہ کرنی ہے کہ میں گوجرانوالہ میں سر 3 سر الحمدللہ عہدے ہیں جو اللہ کے فضل سے میں انہیں کر رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں. چیئرمین واسطہ سر میں گوجرانوالہ میں انچارج ہاسپٹل ہوں. جی ڈی اے کا سر مجھے الحمدللہ میں سی ایم صاحبہ نے چیئرمین بنایا ہے. تو ہماری سر یہ تینوں محکموں کے ساتھ پہلے باقاعدہ طور پہ گراؤنڈ پہ میٹنگز ہوئی ہیں. اس میں سر جو ہمارا 1 لائن ایجنڈا ہے جو میں یہاں پہ بھی چاہ رہا ہوں, سمجھنا بھی چاہ رہا ہوں. دفاتر کا تو سر ایشو ایک ورکنگ کے لیے ہمیں ایک اچھی بات ہے, مل جائے سہولت جتنی بھی
پارلیمنٹیرین کو ملے گی تو وہاں پہ کام تو انہوں نے عوام کے لیے ہی کرنا ہے. تو میں نے وہاں پہ سر الحمدللہ ایز اے چیئرمین واسا ایک پورے سسٹم کو سمجھ کے آج واسا گجرانوالہ میں سر پہلی دفعہ ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ جو انہیں ریلیف ملتا ہے, جو وہ بیسز میں جاتے ہیں, وہ لاس میں ہم نہیں جا رہے سر. ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے تو لوگوں کو ہم بلنگ کی طرف لے کے آئے ہیں. ہمارا سر مقصد ہوتا ہے کہ اگر ایک ویو جو ہے نا ہم نے چیف منسٹر کی بنانی ہے تو وہ اسی طرح بن سکتی ہے جب ادارے ہمارے ساتھ میٹنگز کریں. ہم نے سر جو آپ کا حکم ہو جانا چیف منسٹر کا ہونا ہے اس کو سر ہم نے سیل کرنا ہے عوام کے اندر. تو ہمیں بریفنگ ہی نہیں دی جائے گی, بلایا ہی نہیں جائے گا, بتایا ہی نہیں جائے گا, تو کس طرح پھر ہم آگے سر بڑھ سکتے ہیں. صاحب نے کنوے کر دیں گے ڈی ایچ ڈی زیڈ او کو, نمبر اور نام دیں وہ آپ سے رابطہ کریں, وہ آپ سے رابطہ کریں. یہ سر بس یہ بیٹھ کے جو ان سے سوالات کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا سسٹم آپ کو سمجھا دیں گے سر. آپ ان کے ساتھ کوئی بھی سر جس طرح سہیل جی میں چیئرمین صاحب بالکل ہاں جی سر, وہ سہیل شوکت بٹ صاحب نے شادیوں کے لیے رکھا ہوا تھا پروگرام, دی رانی پروگرام جو ہے. اب آپس میں ہم بیٹھے ہیں, دی رانی پروگرام کے اندر جو لوکل پارلیمنٹیرین ہیں ان کو جو ہے نا پل کر دیا گیا ہے. مثلا وہ ایسے ہی ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ میرے حلقے میں یہ کام ہونے لگا ہے, میں نے ادھر ادھر سے پہنچا اور میں پہنچ گیا ہوں. ہمارا سر مقصد ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے حکومت کی بات کرنی ہے, اپنے لوگوں کے ریلیف کی بات کرنی ہے. کام ہم نے سر وہی کرنا ہے جس کا تو اس میں بھی سر اگر ہمیں نہ بلائیں تو وہ بھی سر زیادتی ہے نا ہمارے ساتھ, یا بھی کمیٹی ہی نہ بنے. جی 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 سر, ہاں جی اس دفعہ باقی سر ہار گئے نے سارے, دو ہی رہ گئے. ہاں صحیح سر یہ ہونا نہیں چاہیے. یہ آپ کا بڑا شہر ہے, اس میں زیادہ ایم پی ایز ہیں, تو وہ نمائندگی کوئی 2 ایم پی آ گئے 2 نہ آئے تو ان کا گزارا ہو جاتا ہے. وہ ڈپارٹمنٹ نے جو کر دیا نا, ان کا اتنا ہی مقصد ہے کہ آج ڈیٹ کر رہے ہیں اور یہ کام ہو گیا, انہوں نے اوپر بھی ووٹ دینی ہوتی ہے. اور اس میں یہ بات نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ صاحب ایم پی ہیں, آپ کو کیوں نہیں اطلاع دے گا, کسی وجہ سے مس ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی, بڑی مہربانی سر. 2 منٹ اور چاہیے جی سر بس. اچھا سر, یہ ہماری ویب سائٹ ہے, یوزر فرینڈلی ہے. میں صرف 2-4 چیزیں جو معزز ممبران اور چیئرمین صاحب ہیں ان کو گزارش کرنا چاہوں گا. ایک تو اس کا اردو ورژن بھی اویلیبل ہے, اس پہ آپ اگر جائیں تو یہ معلومات اور سارے یہ پروگرامز ہیں ہمارے, ٹھیک ہے جی. اردو میں کرنا چاہے اردو میں کر لیں, اور یہ جب آپ پروگرامز کھولیں گے تو یہ اس کے اندر سر سارے پروگرامز آ جائیں گے جی. مثلا آپ کسی ایک پہ کلک کرتے ہیں, مثلا گزارا الاؤنس فار بلائنڈ ہے یا ایجوکیشنل اسٹائپنڈ جنرل ہے, آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کے آگے یہ سارا اس کا کرائٹیریا اور ریٹ آ جائے گا. یہ نیچے اگر آپ نے اس کا فارم ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو یہ فارم ہے, اس کو بھریں, پرنٹ نکالیں اور جمع کروا دیں. اسی طرح سر یہ اگر آپ نے کسی دفتر کی لوکیشن چیک کرنی ہے, آپ یہ سب سے نیچے جائیں, یہ جہاں پہ یہ جو جگہ ہے سر, یہ کانٹیکٹ اس پہ آپ کلک کریں. یہ میرا دفتر ہے سر, اس کا نمبر ہے اور اس کا یہ, اور یہ اس کی پن لوکیشن ہے سر. ایگزیکٹ لوکیشن گوگل والی یہاں پہ موجود ہے. اور اسی طرح یہ ایڈمنسٹریٹر زکوٰۃ کا ہے اور یہ اس کا ہے جی. اب آپ دیکھتے ہیں ڈسٹرکٹ اگر آپ آفیسز دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ڈسٹرکٹ پہ کلک کریں, یہ سارے ڈسٹرکٹس ہیں اور یہ ان کی سر پن لوکیشن ہے, ان کے نمبر ہیں, ان کا ای میل ایڈریس ہے اور ان کی پن لوکیشن ہے. فار ایگزامپل اگر آپ بھکھر کا چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن یہاں پہ مل جائے گی سر. یہ سر ہم نے ایک نئی انٹرونشن کی ہے کہ ان کا ہم یعنی گوگل میپ تو سارے ہمارے آفیسز بتانے کا سر صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی معزز ممبر یا اس کا کوئی سٹاف کا بندہ جو ہے وہ کسی آفس سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو نہ صرف اس سے اس کو ایگزیکٹ لوکیشن اس کی مل جائے گی, جیسے سر یہ اس کی لوکیشن ہے, اور یہ آپ کسی بھی اینڈرائڈ سے یہ وہ سارا کر کے وہ جی سر ٹیلی فون نمبر, ایگزیکٹ لوکیشن, اور وہاں پہ وہ پہنچ سکتا ہے. تو یہ سر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سر آپ جتنے بھی ممبرز ہیں
اگر آپ کسی ایریے کو وزٹ کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو فوری طور پہ اس کی ایگزیکٹ پن لوکیشن مل جائے گی, نمبر مل جائے گا, ای میل مل جائے گا. آپ کسی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, اب وہ دیر از نتھنگ دیٹ ہی کین ہائڈ. اسی طرح سر ہمارا جو دوسری چیز میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یہ ہمارا سر, اس پہ آپ اگر دیکھیں یہ ہمارا پورشن ہے جو ڈونیشن کے لیے. تو اس پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے وہ اکاؤنٹس ہیں جن میں یہ والنٹری اکاؤنٹس ہیں. یہ ہمارا پنجاب والنٹری زکوٰۃ فنڈ آن لائن اکاؤنٹ ہے سر. یہ ہمارا بینک آف پنجاب سول سیکریٹریٹ برانچ ہے. پھر یہ دوسرا ہے, یہ ایم سی پی لاہور ڈسٹرکٹ کورٹس برانچ ہے. یہ تیسرا ہے, اور یہ سارے ہمارے اکاؤنٹس ہیں سر. اور وہ جو میں نے گزارش کی تھی, ہمارے پاس جو والنٹری زکوٰۃ آ رہی ہے, لوگ ان اکاؤنٹس ویب سائٹ سے ان اکاؤنٹس کو لے کے اس میں پیسے جمع کرواتے ہیں. یعنی 42 لاکھ روپیہ اگر پچھلے سال لوگوں نے یہاں پہ تھوڑا زیادہ کام کر کے لوگوں نے کروایا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اس سسٹم کو زیادہ انفورس کریں, اس کو ایڈورٹائز کریں, لوگوں تک ہماری اپروچ یا آگہی بڑھتی جائے, تو اس کو والنٹری زکوٰۃ کو آپ جتنا آسان کر دیں اتنا زیادہ پیسہ آ جائے گا. تیسری چیز جو اس میں ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں سے ایک آدھ اکاؤنٹ ہم اس کو فارن کرنسی میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی ایکسپیٹریٹ پاکستانی باہر سے جمع کروانا چاہتا ہے, یہ سارے آن لائن IBAN ہیں, یعنی انٹرنیشنل بینکنگ اکاؤنٹ نمبرز ہیں. اگر فارن کرنسی میں کوئی $10 $20 جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ اس میں آ جائے گا جی. یہ ہم ایک انٹرونشن کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح سر کسی قسم کی کوئی بھی انفارمیشن, یعنی ہمارے ایونٹس جو ہوئے ہیں, فار ایگزامپل یہ ہماری جو 33واں اجلاس ہے اس کی ٹوٹل کارروائی ہے سر, یعنی اس کے اندر ہم نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہوں گے سر. اسی طرح اگر آپ نے یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو یوزر فرینڈلی رکھیں. رائٹ ٹو انفارمیشن ہمارے جتنے لاز ہیں یا جتنی ہماری چیزیں ہیں, جتنی بھی یہ چیزیں ہمیں ڈیل کرتی ہیں, جن کے ہم پابند ہیں بینگ پبلک سرونٹ, وہ ساری اس میں دی ہوئی ہیں. سو یہ میری گزارش تھی کہ کوئی بھی ممبر اگر کسی بھی ضلع میں اپنی کسی ایکٹیویٹی کے لیے جائے تو ہمارا دفتر وہ تلاش کر سکتا ہے, ہمارے بندے سے رابطہ کر سکتا ہے, اور وہ آپ کو فوری رسپونڈ کرے گا. یہ ہم انشور کروائیں گے کہ اگر ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی کا کوئی ممبر, ہمارا کوئی MPA, ہمارے کوئی دیگر ان سے کرتے ہیں تو وہ فوری اس کو رسپونڈ کریں گے. یہ انشاءاللہ ہم آج ہی ان کو انسٹرکشنز بھی جاری کر دیں گے. سر ایک اور چیز مینشن کر لیں, جو اوقاف کی جگہ پہ قبضوں کے معاملات ہیں ان کو بھی اوقاف ڈفرینٹ ہے. ہمارے پاس تو سر اپنے دفاتر کے لیے جگہ نہیں ہے, اوقاف تو ڈفرینٹ ہے. کافی جو ہے نا میں کہ شاید کوئی انفارمیشن. سیکرٹری صاحب باقی جو ہم نے آپ کو نوٹ کروائی ہیں ڈائریکشنز, ان کا آپ یہ سارا امپلیمنٹ کروا دیں. ہاں جی, جو ہیں جی ود 2 months وہ آپ کوشش کر کے بنوانا. جی سر, کمیٹی ڈسٹرکٹ کمیٹیز اور لوکل کمیٹیز, اس کی جتنی جلدی فارمیشن ہے سر وہ سارے وہ انشاءاللہ ہماری طرف سے پولیٹیکلی ہونا ہے جی. وہ منور صاحب کو اگلی میٹنگ میں ہم بلوا لیں گے ادھر. وہ سر جیسے سر نے فرمایا نا جی, تو انہیں یہ ہم اپنے خیالات بتائیں گے کہ اسے جلدی کرائیں تاکہ امپلیمنٹ. پنجاب بھر میں سر چیئرمین صاحب, پنجاب بھر میں بہت سے ویلفیئر ادارے کام کر رہے ہیں. ہم نے بھی اپنے علاقوں میں کافی ویلفیئر کا کام کیا ہے. اگر ہمارا یہ سیٹ اپ عوام تک اور لوگوں تک اس کی رسائی ہو تو لوگ اس میں ڈونیشن بھی کرنا چاہتے ہیں, اور ڈونیشن کی صورت بھی بن سکتی ہے, اور ساتھ ساتھ میں اس سے فائدے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن مسائل یہ ہے کہ ہمیں ابھی سمجھنے میں ٹائم لگے گا. ایسا نہیں صاحب, آج تو جدید دور آ گیا, سیکرٹری صاحب نے ویب سائٹ بتایا ہے, دکھا ہم نے دی ہے, دیکھا ہے کافی انشاءاللہ اس میں ہر چیز موجود ہے. اب دیکھ سکتے ہیں آپ کسی نے ڈونیشن دینی ہے تو چونسا شریف سے بیٹھ کے جمع کروا سکتا ہے. غیر رجسٹر ادارے بہت کچھ کر جاتے ہیں, اور باقاعدہ ایک بنا ہوا سیٹ اپ ہے اور گورنمنٹ کا اس میں زیادہ. تو یہ ہم کمیٹی اس کی ذمہ داری لیں, اس کو دھکا لگائیں, اس کو ایکٹیو کریں. یہ بات اور میڈیکل سوشل آفیسر کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, موقع پہ کر دیتے ہیں.
ऑफिस वहाँ पे है मेडिकल सोशल ऑफिसर का, ठीक है सर। तो जो विजिबिलिटी है ज़कात डिपार्टमेंट की विज़ा विज़ ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी, वो मिनिमाइज्ड, वो हम इंशाल्लाह, वो सर मेरी गुजारिश होगी जहाँ पे भी आप जाएं ना, किसी भी DHQ में, सही है, जहाँ पे मेडिकल सोशल ऑफिसर का दफ्तर है, उससे आप रिकॉर्ड मांगें, वो आपको बताएगा कि इतने पैसे हमें आ गए हैं, इतना हम इस साल दे रहे हैं, हमने उसकी मेडिसिन परचेज़ किया या क्या किया है। और दूसरा उनको भी हमने भी उनको लिखा हुआ है कि वहाँ पे अपना साइनेज में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का महकमा ज़कात का वो लगाएं, और उस पर शिकायत की सूरत में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नंबर दें, अगर किसी को कोई कंप्लेंट हो तो वो हमें डायरेक्टली रब्ता करें। सर मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ कि सर इस पे पहले इशू ये था कि हमारी जो काउंसिल उलमा हजरात हैं वो ये कहते थे कि इस पे कोई आहद, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे एक शरई मसला है, वो ये कहते थे कि एक हाथ से तरीक़ेकार ज़कात का ये है कि एक हाथ से दें तो दूसरे को पता ना चले। सो वो एडवर्टाइजमेंट या वो जो चीज़ है उसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करते थे। सर अब हमने उनसे ये कहा है कि प्रॉब्लम हमें ये फेस हो रहा है, नंबर 1 तो लोगों को समझ ही नहीं आती कि कहीं पे हमें मदद हो सकती है तो हम जाएं, दूसरा हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो नहीं बन रही। तो कर रहे हैं वो, ये भी तो लिखा है ना कि आप ओपन हैंड भी मदद करें, तो आप उसको क्यों नहीं कर सकते? ये भी तो है ना जी, आप ओपन हैंड भी तो मदद करें ना। साहब मैनू एक गल दसो, हुण पंजाबी जाई, तुसीं साडे डिप्टी कमिश्नर रहे हो सर, मैं उत्थों दा मैंने रहा, मैं उत्थों दा सारा कुछ रहा, मैनू नहीं पता वो दफ्तर कित्थे है। सर मैं भी नहीं सी देखा 2 साल से, यकीन करो। इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि ज़ाती जेब वाला भी, ये तो अवामी मामला है, इसको तो प्रचार करेंगे तो पता चलेगा। नहीं सर, अभी उन्होंने इजाज़त दी है, अभी उन्होंने कहा है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए लोगों को अप्रोच करने के लिए आप बेशक इस तरह की कोई कैंपेन डिज़ाइन कर लें, वो हम इंशाल्लाह मोबलिंग जैज़ के साथ मिलके करेंगे। और कोशिश हमारी ये होगी कि हम जो बाहर के लोग भी हैं ना, हमारा डायस्पोरा जो बाहर है उसको भी टैप करें। सर मेहरबानी सर। डार साहब, जनाब मलिक साहब, अपने हफीज़ खान साहब किधर गए? थैला देंगे नहीं बोली दा, इंज नहीं करी दा, ये जे होए